جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، تو آج اس سلسلے کا ہمارا 11واں لیکچر ہے۔ لاسٹ لیکچر سے ہم غزوہ بدر کو دیکھ رہے تھے۔ غزوہ بدر جو ہے وہ رمضان میں ہوا، 17 رمضان 2 ہجری کو۔ تو اس کے پس منظر پہ کچھ ہم نے گفتگو کی تھی۔ جو بڑا پس منظر تھا، مختلف فیکٹرز انوالو تھے غزوہ بدر میں۔ جو بڑا پس منظر تھا وہ تو تھا اکنامک بلاکیج، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے جو ہے وہ معاشی ناکہ بندی کی، ان کے رستے بند کیے۔ جیسے آج کل ہم ماڈرن لینگویج میں کہتے ہیں کہ جی اس کی جو ہے وہ معاشی پالیسیاں جو ہے اس کے حوالے سے ایسے بنائیں کہ اس کی معیشت کو آپ نے جو ہے وہ تباہ کرنے کی کوشش کی۔ تو اب بیسیکلی یہ ابو سفیان جو کہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے رضی اللہ عنہ، ان کا قافلہ تھا جو کہ واپس آ رہا تھا شام سے۔ جاتے ہوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پیچھا کیا تھا، واپسی پہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کے پیچھے کے لیے نکلے، اس کا پیچھا کرنے کے لیے۔ تو ابو سفیان جو ہے انہوں نے ظاہری بات ہے انہیں یہ تھا کہ جاتے ہوئے پیچھا کیا گیا تو واپسی میں بھی ہوگا، تو انہوں نے بھی اپنے جو جاسوس تھے وہ آگے بھیج دیے تاکہ وہ یہ معلوم کر کے آئیں کہ ان کے قافلے کا جو ہے وہ پیچھا کس طرح سے جو ہے وہ کیا جائے گا اور کتنے لوگ ہیں مسلمانوں کے جو قافلے کا پیچھا کریں گے۔ دوسرا کام جو ابو سفیان نے کیا وہ یہ کہ ایک صاحب تھے جن کا نام تھا زمزم بن عمرو غفاری، ان کو جو ہے وہ اجرت پر مکہ بھیجا اور کہا کہ اہل مکہ کو جا کے اطلاع دو کہ تمہارے قافلے کو شدید جو ہے وہ خطرہ ہے۔ اور تیسرا کام ابو سفیان نے یہ کیا کہ رستہ بدل لیا۔ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مدینہ سے نکلے ہیں بدر کے لیے، اور یہ جو قافلے کا روٹ تھا، قریش کے قافلے کا روٹ تھا، تو بدر کے قریب ایک چھوٹا سا شہر تھا، تو یہ شہروں کو ٹچ کرتے تھے۔ تو بیسیکلی اس قافلے نے یہاں سے بدر کے قریب سے ٹچ کر کے پھر آگے جو ہے وہ ابوا سے ہوتے ہوئے نیچے جانا تھا، لیکن انہوں نے بدر کو ٹچ نہیں کیا بلکہ نیچے ساحلی پٹی کے ساتھ ساتھ سفر جاری رکھا، جہاں رستے میں کوئی پڑاؤ کا مقام بھی نہیں تھا، کوئی رستے میں اس طرح سے شہر نہیں تھے کہ جہاں وہ تجارت وغیرہ کر سکتے۔ تو یہ اس طرح سے انہوں نے اپنا جو ہے وہ رستہ بدل لیا کہ وہاں مقام رابغ پہ جا کے پھر وہ آگے وہی رستہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو خیر ابو سفیان نے یہ 3 کام کیے، ایک تو اپنے جاسوس بھیجے کہ مسلمانوں کی تعداد کا اندازہ لگایا جائے، دوسرا مکہ میں بھیجا اپنا بندہ، اور تیسرا جو ہے وہ اپنا رستہ تبدیل کر لیا۔ تو ابو سفیان کے جو بھیجے ہوئے تھے زمزم بن عمرو غفاری، تو یہ تیسرے دن مکے پہنچے اور انہوں نے دہائی دی اور ابو سفیان کا پیغام پہنچایا کہ مسلمان تمہارا قافلہ لوٹ لیں گے۔ تو اب قریش جو ہے وہ طیش میں آ گئے اور تقریباً سب نکلے تھے سوائے ابو لہب کے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بزدلی کی وجہ سے وہ نہیں نکل پایا، لیکن اس کا بھی بہرحال ایک شخص مقروض تھا، عاصی بن ہشام بن مغیرہ، 4000 اس کا قرض تھا، تو اس نے اس کو اپنی جگہ بھیج دیا کہ میں نے تمہارا قرض معاف کیا، تم میری طرف سے جا کے لڑو۔ ہاں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو شاخ تھی بنو عدی، اس سے کوئی بندہ شریک نہیں ہوا۔ بہرحال ان کا ڈیسیژن یہی تھا کہ ہم نے اس لڑائی میں شریک نہیں ہونا۔ باقی بنو ہاشم اور بنو عبد مطلب کے بھی لوگ تھے جو مجبوراً شریک ہوئے، اللہ کے وسلم کے چچا حضرت عباس بھی تھے، اسی طرح سے جو ہے وہ ان کے بیٹوں میں سے بھی تھے۔ تو قریش نے بہت تیاری کی، ان کے جو سردار تھے ان میں سہیل بن عمرو کا نام ملتا ہے جو صلح حدیبیہ میں کافی ایکٹیو رہے، تو انہوں نے اپنی تجوریوں کے منہ کھول دیے اور یہ بھی کہا کہ جس کو اسلحے کی ضرورت ہو تو وہ مجھ سے پیسے لے لے۔ مطلب جس جوش اور جذبے سے مسلمان صدقہ کرتے تھے تو اسی جوش اور جذبے سے قریش جو ہے وہ خرچ کر رہے تھے۔ قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ اپنے شیطان کے رستے میں فی سبیل الشیطان خرچ کرتے ہیں یا جانیں دیتے ہیں،
تمہیں تو امید بھی ہے، انہیں تو اس کی امید بھی نہیں ہے کہ انہیں کوئی آخرت میں ملے گا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت عاتقہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا، عبد المطلب کی جو بیٹی تھی۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک شتر سوار ہے، اور یعنی اونٹ کے اوپر سوار ہے، اور خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر ہے۔ پھر دیکھا کہ وہی اونٹ جو ہے وہ خانہ کعبہ کے سامنے، جو اس کو جبل ابی قبیس کہتے ہیں، وہاں پر ہے، اور اس نے اوپر سے شتر سوار نے ایک چٹان لڑکائی ہے، اور وہ بکھر گئی ہے ٹوٹ کر، اور قریش کے ہر گھر میں اس کی کنکریاں پہنچی ہیں۔ تو انہوں نے یہ خواب اپنے بھائی حضرت عباس سے بیان کیا۔ حضرت عباس نے جا کے ولید بن عتبہ بن ربیعہ کو بیان کیا، اس نے ابو جہل کو بیان کیا، تو ابو جہل نے بھی مذاق اڑایا اور کہنے لگا کہ اب لگتا ہے کہ بنو عبد المطلب کی عورتوں نے بھی نبوت شروع کر دی ہے۔ لیکن یہ خواب اس طرف اشارہ تھا کہ مطلب قریش کو بڑا نقصان پہنچنے والا ہے۔ خیر بہرحال اس کے بعد امیہ بن خلف جو ہے یہ قریش کے سرداروں میں سے تھا، اس کا تذکرہ کئی مقام پہ آیا۔ اس نے انکار کیا کہ میں جو ہے شریک نہیں ہونا چاہتا۔ اس کی وجہ تھی کہ حضرت سعد بن معاذ جو انصار کے سرداروں میں سے تھے، وہ اس کے دوست تھے، تو وہ ایک مرتبہ آئی یہاں عمرہ کرنے کے لیے، تو انہوں نے اس کو کہا کہ مجھے ذرا طواف کرنا ہے بیت اللہ کا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ میں تمہیں کروا دیتا ہوں۔ تو سعد بن معاذ جو ہے وہ ایمان لا چکے تھے، تو امیہ بن خلف نے کوئی تنہائی کا وقت دیکھا، ان کو لے گیا۔ ابو جہل نے دیکھ لیا، تو اس نے کہا کہ یہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے، مطلب یہاں طواف کر رہا ہے۔ تو امیہ بن خلف نے کہا کہ نہیں میرا دوست ہے۔ تو اس نے خیر ابو جہل جو ہے وہ خیر اس چیز کا تو وہ اہمیت دیتے تھے کہ ایک دوسرے کی پناہ میں ہے تو اس کا ہم نے احترام کرنا ہے، لیکن وہ الجھ پڑا ابو جہل اس کے ساتھ، اور ابو جہل نے حضرت سعد بن معاذ جو ہے وہ رضی اللہ عنہ کو بھی مطلب کافی ساری باتیں سنائیں اور کہا کہ ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے۔ حضرت سعد بن معاذ نے بھی اسے جواب میں کہا کہ میں تمہارے راستے بند کر دوں گا، مدینہ کے پاس سے نا تمہارے جو قافلے گزرتے ہیں۔ اس پہ امیہ بن خلف نے کہا کہ اس کے ساتھ سختی سے بات نہ کرو، یہ ہمارا سردار ہے، دیکھو میں تمہیں لے کے آیا ہوں تو تھوڑا میرا بھی جو ہے وہ رسپیکٹ اور احترام کرو، ایسے خواہ مخواہ بات نہ بگاڑو۔ حضرت سعد بن معاذ نے اس پہ جواب دیا کہ دیکھو بہت کم تمہارے دن رہ گئے، تمہارے بھی، امیہ بن خلف کو بھی کہہ دیا اور اس کی بھی، اور انہوں نے بدر میں جو ہے وہ قتل ہونا ہے۔ خیر بہرحال وہ چیز اس کے ذہن میں رہ گئی، امیہ بن خلف کے ذہن میں رہ گئی، ابو جہل نے تو اس کو سیریس نہیں لیا، تو وہ بدر کے لیے نکلتا نہیں تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی جھوٹی ثابت نہیں ہے۔ خیر بہرحال ابو جہل جو ہے وہ امیہ بن خلف کے پاس آیا اور اس نے اسے بزدلی کا طعنہ دیا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور وہ اونٹ کی انگیٹھی لے آیا اور اس نے اس کے سامنے رکھ دی اور کہنے لگا کہ سارا دن اس کی دھونی لیا کرو، مطلب تم عورتوں میں سے ہو اور عورتوں کا یہ کام ہوتا ہے گھر میں بیٹھ کے یہ کرنا۔ تو خیر وہ پھر چاروں نہ چار جو ہے وہ نکلا۔ اسی طرح عتبہ اور شیبہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کا ایک عیسائی غلام تھا عداس، طائف کے سفر میں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے پہچان لیا اور بعضوں نے یہ بھی کہا کہ ایمان بھی لے آیا تھا، اس نے ان کو روکا اور کہا کہ نہ جائیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور اگر اللہ کے رسول ہیں تو آپ ان کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ خیر بہرحال یہ بھی جو ہے وہ نکل پڑے۔ اچھا ایک بات تو یہ ہے کہ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کو کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ رہی ہے کہ نہ جائیں، اندر سے آ رہی ہے یا خارج سے آ رہی ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور کام کیا کہ انہوں نے فالیں نکالنا شروع کر دیں، جس طرح سے یہ بتوں کے سامنے جا کے وہ پانسے کے تیر پڑے ہوتے تھے تو فال نکالتے تھے۔ اس میں امیہ بن خلف نے بھی نکالی، عتبہ نے بھی نکالی، شیبہ نے بھی نکالی، سب کی فالیں خلاف آئیں کہ نہیں نکلنا۔ عجیب بات یہ۔ پھر زمہ بن اسود تھا، وہ بھی ان کے سرداروں میں سے تھا، اس نے کہا نہیں میں نکالتا ہوں، اس نے 3 مرتبہ نکالی، اس کی بھی خلاف آئی۔ اب یہ سارے غصے سے لال پیلے، مطلب جانا چاہتے تھے لیکن یہ ہے کہ رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ پھر سہیل بن عمر نے کہا، وہ جو صلح حدیبیہ میں زیادہ ایکٹیو تھے، انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ یہ جو بتوں کا ہے نا سارا، یہ ایسے ڈرامہ ہے، یعنی یہ جو ہے وہ پانسے کے تیر وغیرہ تم کو بھی پتہ ہے، جو کام کرنا ہے بس کرو۔ اس سے لگتا ہے کہ وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت نقل کی ہے نا کہ وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف دھکیلے جا رہے تھے، یعنی سارے حالات جو ہے وہ نامناسب تھے،
رکاوٹ بن رہے تھے کہ وہ بدر کی طرف نہ جائیں. ان کا دین، ان کا عقیدہ، ٹھیک ہے، ان کی جو خواب تھے یا جو بھی حالات تھے آپ کہہ لیں. لیکن اس کے باوجود اللہ کا فیصلہ تھا کہ انہوں نے اپنی قتل گاہوں کی طرف بڑھنا ہے. تو وہ کشاں جو ہے وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف بڑھ رہے تھے. تو گویا ان سارے حالات سے یہ نظر آتا ہے کہ اللہ کی تقدیر کتنی غالب ہے، کتنی غالب ہے کہ وہ جس عقیدے کی خاطر وہ لڑ رہے تھے رسول اللہ علیہ وسلم سے کہ بت جو ہیں وہ بڑی شے ہیں، اب وہ اس کو کہہ رہے تھے یار دفع کرو اس کو، کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ایسے جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بکتے ہیں، ہمیں جا کے جو ہے وہ اپنا قافلہ بچانا ہے اور ہمیں لڑائی کرنی ہے. خیر بہرحال نکلتے وقت ایک اور مسئلہ پیش آ گیا ان کو کہ قریش کا بنو بکر سے اختلاف چلا آ رہا تھا. اختلاف یہ تھا کہ بنو بکر نے جو ہے وہ کسی بندے نے ان کا بندہ مار دیا، انہوں نے جواب میں اس کا مار دیا. تو اس طرح سے معاملہ ہوا. پھر یہ ہوا کہ انہوں نے ان کا جو ہے وہ ایک سردار بھی مار دیا تھا جس کا بنو بکر نے ابھی تک بدلہ نہیں لیا تھا. اب ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر ہم نکل گئے تو مکہ کے گرد و نواح سے بنو بکر جو ہے وہ مکہ پہ حملہ آور نہ ہو جائیں، کیونکہ مکہ تو خالی ہو جائے گا. تو اب ایسے میں یہ بھی ایک ان کے لیے بڑی رکاوٹ تھی نکلنے کے لیے. تو اس میں آتا ہے کہ بنو کنانہ کا جو سردار تھا سراقہ بن مالک، وہی سراقہ جس کو کنگن جو ہے وہ ملے تھے کسریٰ کے، تو وہ جو ہے ابلیس لعین اس کی شکل میں آیا اور اس نے اطمینان دلوایا کہ نہیں بنو بکر تم پہ حملہ نہیں کریں گے، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں. خیر سراقہ تو بعد میں ایمان بھی لے آیا تھا. تو قریش کا لشکر اس طرح سے ان تمام رکاوٹوں کے باوجود نکلا ہے اور بڑا اتراتے ہوئے نکلا ہے، عورتیں لے کے، گانے بجانے والیاں جو گیت گا کے جوش دلاتی تھیں. روزانہ 9 سے 10 اونٹ ذبح کرتے تھے اور بڑا کھلے دل سے انہوں نے خرچ کیا، یعنی رضاکارانہ طور پہ 9 سے 10 اونٹ وہ خرچ کر رہے تھے. ابو جہل نے ایک دن 10 اونٹ ذبح کیے، دوسرے دن امیہ بن خلف نے، تیسرے دن شیبہ نے، پھر جو ہے وہ عتبہ نے، پھر اس کے بعد نبیہ نے، منبع نے، تو اس طرح سے ابو البختری وغیرہ نے اور لوگوں نے بھی. تو اب جب لشکر قریش جو ہے وہ یہاں سے چلا ہے تو ایک واقعہ اور ہوا کہ ابو سفیان نے جس بندے کو بھیجا تھا زمزم بن عمرو غفاری کو کہ جا کے قریش کو مطلع کرو کہ ہمارے قافلے کو جو ہے وہ خطرہ ہے. دوسری طرف جو ہے وہ ابو سفیان خود بھی اس کے لیے نکلے جاسوسی کے لیے. تو اتفاق سے وہ بدر کے ایک چشمے پہ پہنچے تو وہاں انہوں نے 2 آدمی دیکھے جو اجنبی تھے. تو ان سے پوچھا کہ یہاں کوئی لشکر تم نے دیکھا ہے، مطلب مسلمانوں کا لشکر وغیرہ. تو انہوں نے کہا بھائی میں نے لشکر تو نہیں دیکھا، لیکن یہاں چشمے پہ میں نے دیکھا ہے کہ جی کچھ لوگ آئے ہیں اور ان کے پاس اونٹ تھے اور انہوں نے اس پہ مشکیزیں لدے ہوئے تھے، تو انہوں نے پانی بھرا اور لے گئے. تو ابو سفیان فوراً وہاں پہ گئے جہاں اونٹوں پہ انہوں نے جو ہے وہ پانی لیا تھا. تو وہاں اونٹوں کی مینگنیاں پڑی تھیں، تو انہوں نے وہ مینگنیاں اٹھا کے توڑی تو اس میں گٹھلی تھی. تو انہوں نے کہا کہ پورے عرب میں یہ جو چارہ ہے یہ مدینہ کا ہے، تو یہ مطلب کھجور وغیرہ مدینہ جو ہے نا وہ یہ مدینہ کی اونٹ ہیں. تو اس طرح انہوں نے پہچان لیا کہ قریب میں ہے لشکر. تو اب انہوں نے بدر والا رستہ چھوڑ دیا، یعنی انہیں اندازہ ہو گیا کہ اس رستے پر ہیں مسلمان جو ہے. پھر وہ ساحل کے ساتھ ساتھ سے نکل گئے جو پیچھے ہم نے دیکھا تھا مقام جو ہے. تو اب جب ابو سفیان جو ہے وہاں سے نکل گئے ہیں اپنے اس کو لے کے، تو ساتھ میں اطلاع بھی بھیج دی کہ بھائی قافلہ تو میں بچا کے لے کے نکل آیا ہوں، تو اب تمہارا قافلہ جو ہے وہ خطرے سے خالی ہے، اسلامی لشکر کو ہم بہت پیچھے چھوڑ آئے ہیں، تو تم واپس ہو جاؤ، رستے سے واپس ہو جاؤ، لڑائی کی ضرورت نہیں ہے. تو اب یہ جب خبر پہنچی ہے تو بنو زہرہ کے 300 لوگ تھے، یہ علیحدہ ہو گئے. کل 1300 لوگ تھے جو قریش کے نکلے تھے. تو ان 300 لوگوں نے کہا، ان کا سردار اخنس بن شریک تھا، خیر وہ بھی ایک خبیث آدمی تھا، لیکن بہرحال اس معاملے میں اس کا فیصلہ وہ اس کو اپریشیٹ بعد میں کرتے رہے کہ اس نے اچھا کیا. اس نے کہا بھئی اصل مقصد ہمارا لڑائی نہیں تھا، قافلے کو بچانا تھا، وہ بچ کے آ گیا ہے، لڑائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خواہ دنگا فساد ہے. تو وہ اپنے 300 لوگ لے کے علیحدہ ہو گیا. یہ بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ تنہائی میں ملا پہلے ابو جہل سے اور اس سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں؟ اس نے کہا نہیں. میرا پھر جھگڑا کیا ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ قریش میں سے سارے عہدے اور مناصب جو ہے نا وہ بنو ہاشم لے گئے
اب ہم یہ بھی ان کو دے دیں مطلب نبوت بھی، تو یہ پاسبل نہیں۔ اس پہ پھر اس نے اخنس بن شریک نے یہ سوچا کہ یہ تو بیسیکلی اقتدار کی جنگ ہے، یہ قوم کی جنگ نہیں ہے جس کو یہ بنا رہا ہے، یا مذہب عقیدے کی جنگ نہیں ہے، تو وہ علیحدہ ہو گئے۔ خیر اس طرح سے بہرحال قریش کی قوت جو ہے وہ کم ہو گئی۔ اب دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بدر میں پہنچے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں لوگوں کو صورتحال سے آگاہ کیا کہ بھئی قافلہ جو ہے نا وہ نکل چکا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مشورہ لیا کہ قافلہ تو نکل گیا ہے، اب لشکر آ رہا ہے قریش کا، تو اس سے آمنا سامنا ہونا ہے، تو لڑائی کے لیے تیار ہے تو ہم کر لیتے ہیں، کیونکہ لڑائی کی نیت سے نکلے نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر نے اس پہ اچھی گفتگو کی، حضرت عمر نے بھی اچھی گفتگو کی، حضرت مقداد جو ہے انہوں نے بھی بہت اچھی بات کی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے ان کو کہا تھا، تو ہم وہ آپ سے نہیں کہیں گے کہ اذهب انت وربک فقاتلا، آپ اپنے رب کے ساتھ جا کے جو ہے وہ قتال کریں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، تو جیسے آپ کہیں گے ہم تیار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کافی خوش ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید کہتے رہے کہ مجھے مشورہ دو۔ پھر حضرت سعد بن معاذ جو کہ انصار کے سردار تھے، تو وہ سمجھ گئے کہ ہماری طرف اشارہ ہے، تو انہوں نے پھر کھڑے ہو کے تقریر کی اور کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے آپ سے سم و طاعت کی بیعت کی ہے، تو اگر آپ ہمیں سمندر میں بھی اترنے کا حکم دیں گے نا تو ہم وہاں پہ بھی اتر جائیں گے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مزید خوش ہو گئے۔ خیر ہاں یہاں جو ہے بدر کے مقام پہ، یہ تقریباً کوئی مدینہ سے 155 کلومیٹر ہے، ایک چھوٹا سا شہر آباد تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت ابو بکر کو لے کے نکلے، مطلب جیسے ابو سفیان نکلے تھے جاسوسی کی نیت سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگ بھی بھیجتے تھے لیکن آپ خود بھی نکلے۔ تو قریب میں ایک بوڑھے شخص سے آپ کی ملاقات ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا مجھے یہ خبر دو کہ قریش کا لشکر جو ہے وہ اس وقت کہاں ہے، مطلب تمہاری خبروں کے مطابق، اور مسلمانوں کا لشکر اس وقت کہاں ہے، یعنی دونوں سوال کر لیے نا تاکہ اس کو شبہ نہ ہو۔ تو وہ بوڑھے نے کہا کہ آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس لشکر سے ہیں، تو پھر میں آپ کو جواب دوں گا۔ تو اللہ کے وسلم نے کہا کہ چلو میں یہ تمہارے سوال کا جواب دے دوں گا، لیکن پہلے تم ہمارے سوال کا جواب دے دو کہ تمہاری خبریں کیا کہتی ہیں کہ دونوں لشکر کہاں پر ہیں۔ تو وہ بوڑھا بابا جو ہے نا وہ کافی کیلکولیٹڈ تھا، اس نے کہا کہ جی خبریں یہ کہتی ہیں کہ قریش فلاں دن کو نکلے ہیں، اگر وہ فلاں دن کو نکلے ہیں تو اس وقت وہ فلاں جگہ پر ہیں، یعنی وادی کی دوسری طرف، اور پھر خبریں یہ کہتی ہیں کہ مسلمان فلاں دن مدینے سے نکلیں، تو اگر وہ فلاں دن کو نکلے ہیں اور اتنے لوگ ہیں تو سفر کرتے کرتے آج فلاں جگہ پر ہیں، اور اس نے جو جگہ بتائی تھی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو پتہ تھا کہ ہم وہیں پر ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ یہ قریش کے بارے میں بھی صحیح خبر دے رہا ہے، کیونکہ اس کی کیلکولیشن ہمارے بارے میں بالکل صحیح ہے۔ تو پھر اس نے پوچھا اب آپ بتائیں کہ آپ کس لشکر سے ہیں، تو اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ ہم پانی سے ہیں۔ تو وہ پریشان ہو گیا، نہیں صحیح بتائیں آپ، مطلب پانی کیا مطلب پانی، آپ عراق کے پانی سے ہیں، کہاں سے ہیں، کون سے پانی سے ہیں؟ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جو ہے وہ اس طرف اشارہ کیا تھا کہ جب مسلمان لشکر بدر کے قریب اترا تھا تو وہاں کافی سارے چشمے تھے چھوٹے بڑے، تو ایک بڑا چشمہ تھا یا آپ تالاب کہہ لیں، تو اس کے پاس جو ہے وہ مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا تھا، تو پانی میں اس کی طرف اشارہ تھا۔ باقی جو چشمے تھے ان کو مسلمانوں نے ایک طرح سے پاٹ دیا تھا تاکہ جو دشمن جو ہے نا وہاں سے پانی نہ لے سکے۔ خیر بہرحال جنگ کے میدان میں اب اگر ہم دیکھیں تو یہ تقریباً جنگ کے میدان کا نقشہ بنتا ہے۔ یہ اوپر سے جو ہے وہ لشکر اسلام کی آمد ہوئی، مسلمانوں کا لشکر جو ہے، ٹھیک ہے، یہ وادی کی اس طرف تھا، یہاں پر تھا، اور نیچے جو ہے یہاں پہ یہ وادی کی اس طرف جو ہے وہ یہ کفار کا لشکر نیچے سے آیا، یہ درمیان میں یہ پہاڑ ہیں آپ کہہ لیں۔ تو اب یہاں سے مسلمانوں کی انٹری ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کو قرآن نے العدوۃ الدنیا کہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہے العدوۃ القصویٰ، یعنی یہ ادھر والا کنارہ تھا جدھر مسلمان تھے، اور یہ ادھر دور کا کنارہ تھا جس کی دوسری طرف جو ہے وہ کفار تھے۔ تو اب یہاں سے مسلمانوں کی انٹری ہوئی ہے
اور ادھر سے جو ہے وہ کفار کی انٹری ہوئی ہے، تو یہ جگہ میدان جنگ بنی ہے، بدر میں جو ہے میدان جنگ بنی ہے۔ مسجد تو خیر بعد میں بنائی گئی، یہ مسجد العریش اس کو کہتے ہیں۔ یہاں بدر کا چشمہ تھا، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ تقریباً کوئی شہدائے بدر کو بعد میں دفن کیا گیا۔ تو یہاں تھوڑی سی اونچی جگہ تھی جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کہہ لیں کہ جی کیمپ بنا دیا گیا تھا، یا ایک خیمہ لگا دیا گیا تھا کہ آپ اس اونچی جگہ سے پورے میدان جنگ کا جو ہے وہ جائزہ وغیرہ لیں اور ہدایات جاری کریں۔ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جو لوگ کمانڈ کر رہے ہوتے ہیں فوج میں، تو وہ اس طرح سے پوری جنگ کو سامنے رکھتے ہوئے ہدایات جاری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو جگہ تھی اس کو عریش کہا گیا، عریش عرش چھت سے، وہاں اب مطلب مسجد بنا دی گئی، بعد میں بنا دی گئی۔ تو خیر بہرحال اللہ کے رسول نے حضرت علی کو، حضرت زبیر کو، حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھی بھیجا کہ خیر خبر وغیرہ لے کے آئیں۔ تو وہ دو نوجوانوں کو پکڑ لائے جو قریش کے لیے پانی لینے آئے تھے۔ تو صحابہ نے ان کے ساتھ سختی کی، سختی اس لیے کی انہوں نے سمجھا کہ یہ ابو سفیان کے آدمی ہیں اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے روک دیا نماز میں اشارے سے۔ پھر نماز کے بعد پوچھا کہ بھائی بتاؤ قریش کہاں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا بھائی ٹیلے کے اس طرف ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کتنے لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی بہت زیادہ ہیں، ہم تعداد نہیں بتا سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کبھی 9 کبھی 10۔ تو اس سے آپ نے اندازہ لگایا کہ 900 سے 1000 کے درمیان ہے، کیونکہ ایک اونٹ تقریباً 100 لوگوں کو کفایت کر جاتا ہے۔ تو یہ پھر قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم، کہ تم وادی کے ادھر والے کنارے کی طرف تھے، وہ دوسرے کنارے کی طرف تھے، اور قافلہ نیچے سے ساحل کی پٹی سے جو ہے وہ قریب سے گزر گیا۔ اور اگلے الفاظ بہت اہم ہیں، یہ جو ہم نے پورا پس منظر پڑھا ہے نا، اس کو قرآن نے ایک چھوٹے سے فریز میں بیان کر دیا۔ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم وعدہ بھی کرتے نا کہ فلاں جگہ آ کے تم نے لڑائی کرنی ہے، تو شاید اتنی ایگزیکٹ ٹائمنگ میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہ ہوتے۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ نے یہ سارے حالات بنائے کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ہر جگہ قریش کے لیے رکاوٹ پیدا ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، وہ فالیں نکال رہے تھے، ان کی فالیں جو ہے وہ الٹی نکل رہی تھیں، قافلہ ان کا بچ نکلا تھا، ضرورت نہیں تھی، بنو زہرہ 300 ان سے علیحدہ ہو گئے تھے، لوگ ان کو سمجھا رہے تھے۔ خیر بہرحال اس کے باوجود جو ہے وہ یہ سارے معاملات ہوئے۔ حضرت حباب بن منذر کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے چشمے کے پاس پڑاؤ ڈالا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ نے اللہ کے حکم سے جو ہے وہ یہ پڑاؤ ڈالا ہے، یعنی وہی ہے یا پھر یہ جنگی حکمت عملی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، جنگی حکمت عملی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے وسلم یہاں کافی چشمے ہیں، آپ پچھلے چشمے پہ پڑاؤ نہ ڈالیں تو آپ آگے آ جائیں، سب سے اگلا جو چشمہ ہے وہاں پہ ہم پڑاؤ ڈالتے ہیں، اس سے کیا ہوگا کہ پچھلے چشمے جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس آ جائیں گے، اور یا پچھلے چشمے جو ہے وہ ہم پاٹ دیتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سے اتفاق کیا اور مسلمانوں نے اپنی پوزیشن جو ہے وہ چینج کر لی۔ اب جب پوزیشن چینج کی ہے تو اس میں بھی یہ تھا کہ وہ جگہ ذرا نرم تھی، ریتلی تھی، یعنی جنگ لڑنے کے اعتبار سے تو مناسب تھی لیکن ریتلی زمین تھی۔ اب اس میں یہ تھا کہ پاؤں جمنا ذرا مشکل تھا، تو اس میں پھر اللہ نے رات کو یہ مدد کی کہ بارش ہوئی، جس کا تذکرہ سورہ انفال میں بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس بارش کی وجہ سے پھر وہ ریت جو ہے وہ جم گئی، تو اس سے ان کے قدموں میں جو ہے وہ جماؤ پیدا ہو گیا۔ تو اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ، تو اللہ نے رات کو تمہارے لیے پانی نازل کیا تاکہ تم ایک تو اسے طہارت حاصل کرو، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور اللہ تعالیٰ شیطان کی گندگی تم سے دور کرے، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِالْأَقْدَامِ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو جما دے۔ خیر بہرحال حضرت عمر سے یہ بھی روایت ملتی ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی رات جو ہے وہ قریش کے سرداروں کے بارے میں بتایا کہ یہ فلاں کی قتل گاہ ہے، یہ فلاں کی قتل گاہ ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ بعد میں ہم نے دیکھا، اور جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی کہ اس نے یہاں مرنا ہے، قتل ہونا ہے، وہ وہاں پہ مردار ہوا۔ خیر اس میں یہ بھی قرآن میں تذکرہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات کو ایک پرسکون جو ہے وہ اونگ طاری کی مسلمانوں کے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جو ہے وہ جاگتے رہے، دعا کرتے رہے۔
تو بلکہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کی آنکھ لگی تو آپ نے خواب میں جو ہے وہ مشرکین کی تعداد کو کم دیکھا، مسلمانوں کی تعداد کو زیادہ دیکھا، خواب کے اندر ہے۔ اس کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے، اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ آپ کے خواب میں انہیں کم کر کے دکھا رہا تھا۔ تو مطلب اس طرح سے گویا کہ مسلمانوں کے لیے بھی حالات بنائے جا رہے تھے کہ وہ بھی جنگ کے لیے تیار ہوں، تو کافروں کے لیے بھی جو ہے وہ حالات بنائے جا رہے تھے۔ پھر حضرت سعد بن معاذ کی تجویز پہ ایک چھپر بنا دیا گیا، وہی تھوڑی سی اونچی جگہ پہ، جس کو عریش کا نام دیا گیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جو ہے وہ جائزہ لیتے رہیں۔ اچھا، قریش نے بھی جو ہے وہ، یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ وادی کی اوپر کی طرف جو ہے وہ مسلمان لشکر ہے، یہاں اوپر، ٹھیک ہے، تو اور ادھر جو ہے وہ قریش کا لشکر ہے۔ تو پہلے جسے کہتے ہیں کہ جی 1 بائی 1 جو لڑائی ہوئی تھی وہ والی، تو ادھر جو ہے جہاں وہ بدر کی کوئیں وغیرہ ہیں، جہاں ان کو پھینکا گیا تھا قریش کے سرداروں کو، بہت سے چشمے تو ویسے ہی خیر مسلمانوں نے پاٹ دیے تھے۔ تو قریش نے عمیر بن وہب جمحی کو پہلے بھیجا کہ وہ ذرا اندازہ لگا کے آئے مسلمانوں کے لشکر کی تعداد کتنی ہے۔ تو وہ گھوڑے پہ آیا اور اس نے دیکھا مسلمانوں کا لشکر، جیسے عام طور پہ دو بدو لڑائی میں ہوتا ہے کہ ادھر سے بندہ نکلتا ہے اور وہاں سے گھوم پھر کے آتا ہے، پھر ادھر سے نکلتا ہے گھوم پھر کے چلا جاتا ہے۔ تو اس نے آ کے بتایا کہ مسلمان جو ہے وہ کوئی تقریباً 300 سے کچھ اوپر ہیں، اندازہ اس کا ٹھیک تھا، لیکن اس نے ساتھ میں قریش کو کہا کہ دیکھو بات یہ ہے، مسلمان جو ہے نا لشکر بہت جوش میں ہے، ایسے لگتا ہے کہ وہ کچھ کر کے جائیں گے، میری رائے یہ ہے کہ لڑائی کو اگر اوائڈ کر سکتے ہو تو اوائڈ کر لو۔ اس کے بعد انہوں نے، قریش نے کیا کیا، انہوں نے کہا یار یہ تو مروب ہو کے آ گیا، انہوں نے ابو سلمہ جشمی کو بھیجا، وہ بھی گیا، وہ بھی چکر لگا کے آیا، اس نے بھی کہا یار تعداد تو اتنی ہے، یعنی تم سے کم ہے، 1/3 ہے، لیکن بہت جوش میں ہے، فائدہ نہیں ہے لڑائی کا۔ اس سے لشکر میں پھوٹ پڑ گئی، اور پھوٹ یہ پڑ گئی کہ اب کچھ لوگ کہنے لگے یار لڑائی نہیں کرنی، کوئی فائدہ نہیں ہے، پہلے مطلب اتنا مجبور ہو کے آ رہے تھے بیچارے، فالیں خلاف نہیں کر رہی تھیں، بنو زہرہ علیحدہ ہو گئے تھے، اب قافلہ بھی بچ گیا تھا، تو اب پھوٹ پڑ گئی۔ حکیم بن حزام جو ہے یہ قریش کے سرداروں میں سے تھے، یہ عتبہ بن ربیعہ کے پاس گیا، اس نے کہا دیکھو بات یہ، قریش تمہارا بڑا احترام کرتے ہیں، دیکھو جنگ نہ کرو، قافلہ بھی نکل گیا ہے، ساری باتیں ہمارے خلاف جا رہی ہیں، ایک بندہ قتل ہوا تھا نا ہمارا، وہ جو سریہ نخلہ کی بات ہو رہی ہے، عمر بن حضرمی، وہ قتل ہوا تھا، اس کے خاندان کو اس طرح سے راضی کر لیتے ہیں کہ اس کے خاندان کو تم دیت دے دو، یار تمہارا بندہ قتل ہوا تھا، چھوڑو، پوری قوم کو جنگ میں کیا دکھیلنا، ایک بندہ قتل ہوا، اس کی دیت میں دیتا ہوں، مسلمانوں سے کیا لیں۔ عتبہ نے کہا یار دیت دینا تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں دے دیتا ہوں، تو وہ راضی ہو گیا، لیکن وہ کہنے لگا کہ یار دیکھو بات یہ ہے کہ یہ ابو جہل کو کون سمجھائے۔ تو حکیم بن حزام نے کہا کہ دیکھو بات یہ کام تو تم نے کرنا ہے۔ اب عتبہ کھڑا ہو گیا، اس نے تقریر کی، اس نے کہا بھئی دیکھو بات یہ ہے کہ قریش کو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ جاتے ہیں نا عرب پہ، تو تمہارا خاندان ہے، تمہارا خون ہے، تمہارے لیے خوشی کا باعث سبب ہونا چاہیے کہ قریش جو ہے وہ پوری عرب پہ غالب آ گئے، اور اگر قریش ان پہ غالب آ جاتے ہیں تو تمہارا کام پورا ہو جاتا ہے، یعنی تمہیں لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ دو، یعنی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، ٹھیک ہے، یا وہ غالب آ جائیں گے، وہ غالب آ جائیں پھر بھی تمہارا فائدہ، وہ مغلوب ہو جائیں پھر بھی تمہارا فائدہ، تو خواہ کیوں اپنوں کو مار رہے ہو، یہاں باپ بیٹے کے سامنے ہے۔ اب اس پہ ابو جہل بگڑ گیا، اس نے کہا کہ اس کا بیٹا، چونکہ عتبہ کا بیٹا جو ان کے بیٹے تھے ابو حذیفہ، وہ ایمان لے آئے تھے، تھا تو یہی نظری بات ہے، آپس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں کو قتل کیا بدر میں، تو یہ صورتحال تو تھی کہ رشتہ داروں نے ایک دوسرے کے سامنے ہونا تھا، یہ تو صورتحال تھی، اور یہ بات وہ انڈرسٹینڈ بھی کر رہے تھے۔ تو اب عتبہ کی بات میں جو ہے وہ بہت سے لوگ آ بھی گئے، لیکن ابو جہل نے جو ہے وہ پھر ایک تو عتبہ کو بزدلی کی تانے مارے، اور پھر کہا کہ اس کا بیٹا چونکہ دوسری طرف ہے نا تو اب یہ ڈر رہا ہے، اور دوسرا اس نے یہ کیا کہ عمر بن حضرمی جو بندہ سریہ نحلہ میں مارا گیا تھا، اس کے بھائی کو کھڑا کر دیا عامر بن حضرمی کو، اور اسے کہا کہ دہائی دو، اور اس نے پھر واویلا کرنا شروع کیا، میں مارا گیا اور اتنے ظلم کے ساتھ مسلمانوں نے میرے بھائی کو قتل کیا،
اب یہ ہوگا وہ ہوگا، ہم اس کا بدلہ نہیں لیں گے، تو وہی جاہلیت کی آوازیں لگانا۔ پھر وہ پورا لشکر جوش میں آ گیا، ایک طرح سے پھر وہ تیار ہو گئے۔ تو جب یہ لشکر آمنے سامنے ہوئے ہیں اور صفیں باندھ رہے تھے مسلمان جو ہے، تو سواد بن غزیہ ان کا تعلق بنو عدی سے تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبیلے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جیسے آپ کے ہاتھ میں تیر ہوتا تھا، تو تیر سے آپ صفیں سیدھی کرتے تھے، بھئی تیر کی طرح جو ہے وہ صفیں سیدھی رکھو۔ نمازوں میں بھی آپ اس کا اہتمام کرتے تھے، اور قرآن نے خیر جہاد کے حوالے سے بھی اس کا تذکرہ کیا، بنیان مرصوص۔ جیسے دیکھیں نا کہ اس سے جو ہے وہ آرمی کا مورائل بہت بڑھ جاتا ہے، بلکہ دکھنے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے، دیکھنے والے کو بھی بڑی انسپریشن ملتی ہے۔ جیسے جب یہ کوئی آرمی جو ہے وہ پریڈ کر رہی ہوتی ہے اور بالکل ایک سیکوینس ہوتا ہے، ٹانگ کے ساتھ ٹانگ آگے جا رہی ہے، ہاتھ کے ساتھ ہاتھ آگے جا رہا ہے، تو وہ چیز بڑا جو ہے وہ ایک روب طاری کرتی ہے، اور اس سے بڑا ایک امیج جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول ان کا پیٹ تھوڑا آگے نکلا ہوا تھا، تو وہ تیر کے جو ہے نا نوک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا، تو تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ۔ تو انہوں نے فوراً کہہ دیا اللہ کے رسول مجھے قصاص دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کہا کہ ٹھیک ہے قصاص لے لو۔ تو خیر بہرحال وہ اللہ کے رسول کے بدن کے ساتھ چمٹ گئے۔ یہ واقعہ کئی سیرت نگاروں نے لکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بوسہ وغیرہ لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پھر اس کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ مجھے لگا کہ زندگی کے آخری لمحات ہیں، تو آپ کے جسم کے ساتھ میرا جسم مس کر جائے۔ اسی طرح اور بھی کئی واقعات صحابہ کے ملتے ہیں، مطلب وہ بڑے جوش اور جذبے میں، وہ جو اسیسمنٹ تھی نا قریش کی طرف سے کہ وہ بڑے جوش اور جذبے میں ہیں، مطلب وہ مرنا چاہتے ہیں، زندگی سے زیادہ موت ان کے لیے ایسے لگتا ہے جیسے عزیز ہو۔ تو ایسے لشکر کو تم کیسے شکست دے سکتے ہو؟ ایک اور صحابی کا ملتا ہے عمیر بن حمام انصاری۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انہوں نے کہ اللہ کے رسول، یہ جو قرآن میں آتا ہے کہ جنت بہت بڑی ہے، تو کیا زمین اور آسمانوں سے واقعتاً بہت بڑی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں بہت بڑی ہے۔ تو وہ کھجوریں کھا رہے تھے، کہنے لگے کہ آپ کیا کہتے ہیں میں جنت میں جاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں تم جنت میں ضرور جاؤ گے۔ تو کہنے لگے پھر میں نے کھجوریں کھا کے کیا کرنا ہے؟ تو یہ جا کے جنت میں ہی کھاؤں گا۔ تو مطلب یہ ایک انداز تھا، اور پھر وہ نکلے اور شہید بھی ہوئے ہیں۔ یہ صحیح مسلم میں یہ واقعہ ہے۔ تو صحیح بخاری میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حکم دیا تھا کہ پتھراؤ کرنا ہے، کیونکہ اسلحہ وغیرہ کم تھا، دور سے پتھراؤ کرو، جب قریب آ جائیں تو پھر تیر اندازی کرو، جب اور قریب آ جائیں تو پھر جو ہے وہ تلواروں سے جو ہے وہ لڑائی کرو۔ خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا کی ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی ملتا ہے کہ ابو جہل نے بھی دعا کی۔ لوگوں کو ظاہری بات ہے انہوں نے بھی کرنا ہوتا تھا کہ جی ہم بھی بڑے اس کے ساتھ ہیں، بڑے حق پر ہیں۔ تو اس نے بھی جب وہ نکلا تھا ابو جہل، تو بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے اس نے بڑی دعائیں مانگی تھیں کہ یا اللہ جو حق پر ہے نا وہ باقی رہے، اور جو ناحق ہے وہ قتل ہو جائے۔ تو یہ اب دیکھیں کہ بندہ اپنے آپ کو کیسے دھوکہ دیتا ہے۔ وہ جو قرآن نے کہا نا کہ شیطان ان کے لیے مزین کر دیتا ہے، یہ نہیں کہ اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ ایک طرف وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے، اور دوسری طرف بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے وہ دعائیں کر رہا ہے۔ تو اپنے آپ کو انسان نے کیسے مطمئن کیا ہوتا ہے، تو خیر بہرحال اس میں اختلاف ہے کہ شروع میں جو لوگ دونوں طرف سے نکلے ہیں تین وہ کون لوگ تھے؟ تو ایک روایت کے مطابق جو ہے وہ حضرت حمزہ ان کے مقابلے میں عتبہ تھا، اور حضرت ابو عبیدہ ان کے مقابلے میں شیبہ تھا، اور حضرت علی کے مقابلے میں ولید تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت حمزہ کے مقابلے میں شیبہ، حضرت عبیدہ کے مقابلے میں عتبہ، اور حضرت علی کے مقابلے میں ولید۔ بہرحال مختلف روایتیں، لیکن یہ ہے کہ کس کے مقابلے میں کون تھا اس میں تو اختلاف ہے، لیکن یہ ہے کہ شروع میں یہ دونوں طرف سے تین لوگ نکلے، اور اس میں جو مسلمان تھے انہوں نے ان تینوں کو مار دیا۔ حضرت حمزہ نے بھی اپنے مد مقابل کو مار دیا، حضرت علی نے بھی مار دیا، حضرت عبیدہ کے جو مد مقابل تھے انہوں نے ان کو زخمی کر دیا۔ تو عبیدہ زخمی ہو گئے تھے، بعد میں وہ شہید بھی ہو گئے، لیکن حضرت علی اور حضرت حمزہ نے آگے بڑھ کے پھر اس کو بھی مار دیا۔ تو یہ اس طرح سے جنگ شروع ہوئی۔ اب اس میں بھی قریش کے لیے آپ کہہ لیں کہ یہ ایک بری فال تھی، لیکن بہرحال وہ ڈٹے رہے۔
پھر مسلمانوں کی طرف سے سب سے پہلے حضرت عمر کے غلام کے بارے میں آتا ہے مہجہ، وہ شہید ہوئی۔ تو یہ بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے مٹھی بھر خاک لی تھی، بلکہ اس کی طرف قرآن میں بھی اشارہ ہے، اور قریش کے لشکر کی طرف پھینکی تھی، تو اور یہ کہا تھا کہ چہرے بگڑ جائیں، شاہت الوجوہ، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی ہے۔ فرشتوں کا نزول ہوا تھا، یہ بھی قرآن میں ہے، ٹھیک ہے، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، جب آپ کا رب جو ہے وہ فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو تم اہل ایمان کے جو قدم ہیں ان کو ثابت قدم رکھو۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ میں حضرت جبریل کو دیکھ رہا ہوں، وہ گھوڑے کی لگام پکڑے اور ہتھیار باندھے چلے آ رہے ہیں۔ کچھ صحابہ نے بھی واقعات بیان کیے ہیں۔ ایک صحابی نے بیان کیا کہ ایک مشرک کا وہ تعاقب کر رہے تھے کہ اچانک ان کے سامنے انہوں نے دیکھا کہ وہ مشرک چاروں شانے چت جو ہے وہ زمین کے اوپر پڑا ہے، ناک اس کی زخمی، چہرہ اس کا پھٹ گیا تھا، تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا، پھر قابو کر لیا۔ تو اللہ کے وسلم سے یہ بات عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیسرے آسمان کی مدد تھی۔ ایک اور صحابی حضرت عباس کو قید کر کے لے کے آئے، تو حضرت عباس نے کہا کہ انہوں نے مجھے قید نہیں کیا، مجھے جس نے قید کیا وہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قید کیا۔ ایک اور صحابی ابو داؤد مازنی کہتے ہیں کہ وہ ایک مشرک کے تعاقب میں تھے، تو اچانک اس کی گردن اس کے جسم سے جدا ہو کے زمین پہ پڑی ہوئی تھی، تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے سر پہ جو ہے وہ زرد رنگ کا آپ کہہ لیں انہوں نے وہ منہ کے اوپر نقاب کہہ لیں یا پگڑی کہہ لیں انہوں نے باندھی ہوئی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، تو پھوپھی زاد بھی تھے ایک اعتبار سے۔ بہت سے فرشتوں نے بھی زرد رنگ کی پگڑیاں پہنی ہوئی تھیں اسی اعتبار سے، تو یہ بھی ہمیں روایتوں میں ملتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ جب نازل ہوئے ہیں اترے ہیں تو ابلیس کی طرف بڑھے، جو سراقہ کے جو بنو کنانہ کا سردار تھا اس کی شکل میں آیا ہوا تھا، تو وہ پھر وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ تو اب قریش کے سرداروں نے اس کو آر دلائی ہے، لیکن وہ کہنے لگا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، ٹھیک ہے۔ فلما ترات الفئتان نکص علی عقبیہ، قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو وہ پیٹھ پھیر کے بھاگ گیا۔ وقال انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ، کہ میں تم سے بری و ذمہ ہوتا ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ تو اب اسے یہ ہوا کہ جبریل علیہ السلام تو مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ خیر بہرحال بدر سے واپسی پہ پھر جو ہے قریش نے کافی لان تان اور ملامت کی سراقہ بن مالک کو، تو اس نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے تم کیا باتیں کر رہے ہو، مجھے تو تمہاری بات سمجھ ہی نہیں آ رہی، میں وہاں گیا ہی نہیں تھا، تو تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں وہاں سے آ گیا اور میں نے بزدلی دکھائی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دو جو نوجوان تھے انصار میں سے، وہ انہوں نے مجھ سے پوچھا ابو جہل کے بارے میں، تو میں نے پوچھا کہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہیں۔ میں ذرا دیکھوں اس کو، میرے خیال میں نا گھنٹہ ایک روک دیں اگر یہ رکتا ہے تو ان دونوں بچوں نے کہا، ان کا نام معاذ بن افرا آتا ہے یا معاذ بن عمرو بن جموح، بعض نے معوذ بھی کہا ہے، ایک دوسرے کا نام، بہرحال مختلف روایتیں تینوں کے نام ملتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل جو ہے وہ برا بھلا کہتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے پھر اشارہ کر کے بتایا، یا بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بتایا کہ وہ دیکھو لشکر کے بیچ میں موجود ہے۔ تو یہ عمر میں چھوٹے تھے، تو اس لیے لشکر والوں نے زیادہ وہ قریش کے لشکر نے پرواہ بھی نہیں کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہاں لشکر میں گھس گیا اور ابو جہل کو گھوڑے پہ دیکھا تو ایک نے اس کی ٹانگ پہ جو ہے وہ زور سے وار کیا، اس سے وہ پھر جو ہے وہ جھکا ہے اور پھر زمین پہ گرا ہے، تو پھر دوسرے نے اس کے اوپر وار کیے۔ خیر ابن اسحاق کی روایت میں یہ ہے کہ معاذ بن عمر نے اس کی پنڈلی پہ ضرب لگائی تھی جس سے وہ اڑ گئی۔ تو لیکن ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی بعد میں ایمان لے آئے، تو پھر انہوں نے اس کے کندھے پہ وار کیا معاذ بن عمر کے۔ تو وہ روایتوں میں ملتا ہے کہ بدر میں سارا دن جو ہے وہ اپنا بازو وہ لٹکا ہوا تھا، پھر بعد میں انہوں نے اپنے پاؤں کے نیچے دے کے اس کو علیحدہ ہی کر دیا۔
تو خیر بہرحال اللہ تعالیٰ نے انہیں شجاعت اور بہادری اور یہ سب کچھ بھی دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہے ان کے بارے میں روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ ابو جہل کو دیکھو کہ وہ کہاں پر ہے، تو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک پہنچے تو وہ اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا، تو انہوں نے پھر اس کی گردن کاٹی، اور جب اس کی گردن کاٹنے لگے تو پھر وہ کہنے لگا کہ میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ پتہ چلے کہ سردار کی گردن ہے، یعنی جب نیزے پہ رکھو گے نا تو اونچی گردن ہوگی نا، تو پتہ چلے کہ سردار کی گردن ہے، مطلب مرتے مرتے بھی جو ہے وہ اس کی اکڑ نہیں گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مرنے کے بعد کہا تھا کہ یہ اس امت کا فرعون تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے امیہ یعنی امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے کو بھی پکڑ لیا، علی کو بھی قید کر لیا، کیونکہ زمانے جاہلیت میں وہ ان کے ساتھیوں میں سے بھی تھا، تو وہ بھی آسانی سے قید ہو گیا۔ اچھا بہت سارے آسانی سے قید ہو گئے، آسانی سے قید اس لیے ہو گئے جب انہوں نے دیکھا کہ شکست ہو رہی ہے نا، تو جو ان کے حلیف ہوتے تھے، قریبی تھے، جن سے انہیں کوئی مہربانی کی امید تھی مسلمانوں میں سے، تو وہ ان کے پاس خود ہی چلے جاتے، یار ہمیں قید کر لو، مطلب قتل سے بچ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو امیہ بن خلف کا بھی معاملہ یہ ہوا کہ اس نے اپنے بیٹے کو لیا اور اس نے یہ کیا کہ بجائے اس کے کہ میں قتل ہوں، اب ظاہری بات ہے یہ تو بڑے سرداروں میں سے تھے اور ان کے بارے میں غصہ بھی تھا، یہ امیہ بن خلف وہی تھا نا جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذیتیں دیتا تھا۔ تو عبد الرحمن بن عوف کے پاس یہ پہنچ گیا، کہنے لگا یار ہمیں پکڑ لو، تمہیں فدیہ بھی مل جائے گا، ٹھیک ہے، اور ہمارا بھی کام ہو جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دونوں کو پکڑ لیا، تو وہ لے کے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ جا رہے تھے، راستے میں حضرت بلال نے دیکھ لیا، انہوں نے کہا یہ اللہ کا دشمن ہے، یا یہ زندہ رہے گا یا میں رہوں گا۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے بھی کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ قید کر لیا ہم نے، ٹھیک ہے، تو اب جو قیدی ہے اب اس کو کیا قتل کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پہلے پوچھ لے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، انہوں نے شور مچا دیا، تو وہ انصاری بھی اکٹھے ہو گئے، تو انہوں نے بھی جب دیکھا تو وہ امیہ کے اوپر ٹوٹ پڑے، حضرت عبد الرحمن بن عوف جو اس کے اوپر گر گیا کہ اس کو بچا لے، لیکن بہرحال وہ پھر جو ہے نا انہوں نے اس کو کھینچ کھونچ کے قتل کر ہی دیا، اس کو بھی اور اس کے بیٹے کو تو حضرت عمار بن یاسر نے قتل کیا۔ تو حضرت خبیب بن یصاف کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے امیہ بن خلف کو قتل کیا تھا۔ کچھ لوگوں کے قتل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی تھے، ایک اور تھا ابو البختری کے نام سے، عاص بن ہاشم، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے شاب ابی طالب کا معاہدہ پھاڑا تھا، یعنی مسلمانوں کے حوالے سے نرم گوشہ رکھتے تھے، لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود کچھ لوگ بچ گئے، کچھ قتل ہو گئے۔ ابو البختری کے بارے میں تو آتا ہے کہ جب مجزر بن زیاد ان کا سامنا ہوا ابو البختری سے، تو انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے، اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے قتل سے منع کیا، تم نے حسن سلوک کیا ہے، فدیہ دے کے چھوٹ جانا۔ اس نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ یہ تو بات ٹھیک ہے کہ لیکن یہ میرا ساتھی، اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو تمہارے ساتھی کے بارے میں کوئی امان نہیں۔ اس نے کہا نہیں، پھر میں لڑوں گا، تو وہ پھر خیر مارا گیا۔ تو اس طرح سے بھی ہوا کہ کچھ لوگوں کے بارے میں یہ تھا کہ ان کو قید کیا جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ابھی ان کو زندگی ملے اور اسلام غالب اور وہ ایمان لے آئے۔ کچھ کے بارے میں یہ چاہت پوری ہو گئی، کچھ کے بارے میں نہیں پوری ہوئی، آپ کہہ لیں کہ ان کی اپنی بدقسمتی کہہ لیں۔ تو کفار کی طرف سے جنگ کی آگ بھڑکانے والوں میں ایک نوفل بن خویلد بھی تھا، تو اسے ایک انصاری صحابی نے جو ہے وہ قید کر لیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کر دیا، یعنی کچھ لوگوں کو حالت قید میں مسلمانوں نے قتل کر دیا، بجائے اس کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اور پھر معاملہ کوئی فدیے کا چلے، خود ہی انہوں نے فیصلے کیے۔ پھر جو بدر کے میدان میں جو ان کے مقتولین تھے قریش، ان کو ایک اندھے کنویں میں ڈالا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب بھی کیا، معروف روایت ہے صحیح بخاری کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ سنتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہاری طرح سنتے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ تو آپ نے 3 دن بدر میں پھر قیام فرمایا، اور خطاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا دیکھو میں نے تمہیں یہ کہا تھا، تو آج وہ دن تم نے دیکھ لیا، اب یہ اچھا ہے، کیا یہ اچھا ہے یہ انجام تمہارا، یا وہ اچھا تھا جس کی طرف میں تم کو بلاتا تھا؟ تو حضرت عمر بن خطاب نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو قتل کیا، 70 قتل ہوئے تقریباً قریش میں سے، 70 ہی قیدی بنے،
مسلمانوں کے 14 افراد شہید ہوئے تھے، 8 انصار میں سے، 6 مہاجرین میں سے۔ مدینہ واپسی کی جب ہوئی ہے تو نضر بن حارث کو قتل کرنے کا حکم ہوا، یہ بھی قیدی بنا لیا گیا تھا، یہ بھی قریش کے مطلب خبیث لوگوں میں سے تھا۔ حضرت علی نے اسے رستے میں قتل کر دیا۔ پھر عقبہ بن ابی معیط کو قتل کرنے کا حکم جاری ہوا، تو اس نے کہا یہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب میرے ساتھ خصوصی سلوک، کچھ لوگوں کو آپ قتل کر رہے ہیں، کچھ کو نہیں کر رہے، تو باقیوں سے اگر آپ نے فدیہ لے کے چھوڑنا ہے تو مجھے بھی، میرے ساتھ بھی یہ مہربانی کر دیں۔ لیکن کچھ لوگوں کے بارے میں جن کی خباثت زیادہ تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی بھی اذیت پہنچاتے تھے، اور جن کے بارے میں کوئی امید بھی نہیں تھی کیونکہ ان کی کوئی اصلاح ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ ہاں البتہ نضر بن حارث جو ہے، جب اس کا قتل ہوا ہے، یہ وہی تھا جو شام سے لونڈیاں اور گانے بجانے والیاں لے کے آیا تھا، تو اس کی بہن نے مرثیہ کا، وہ مرثیہ، اس کے اشعار بڑے جو ہے نا وہ ہلا دینے والے تھے، تو وہ مرثیے کے جو اشعار تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے، تو اللہ کے وسلم نے اس پہ کہا کہ اگر یہ مجھے پہلے پہنچ جاتے نا اس کے قتل سے تو میں اس کو چھوڑ دیتا۔ یہ بھی بلکہ روایتوں میں ملتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو لفظ ہے نا، لفظ اس میں کتنی قوت ہوتی ہے، کتنی طاقت ہوتی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کی بہن بھی اس کی کافر تھی، اس کا مرثیہ سن کے آپ اتنا روئے کہ داڑھی بھیگ گئی، یعنی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قتل کروایا، اور جسٹیفیکیشن بھی تھی اس کے قتل کی۔ مرثیے کے الفاظ یہی تھے کہ اے سوار، ایک مردے کو یہ پیغام پہنچا دے کہ جب تک اونٹنیاں آتی جاتی ہیں تجھے سلام پہنچتا رہے گا، یعنی بدر میں جیسے قافلے گزریں گے تو ہر قافلے والوں کے ہاتھوں جو ہے وہ میں تجھے سلام پہنچاتی رہوں گی، یعنی اپنے بھائی کو نہیں بھولوں گی، اور میری طرف سے تیری خدمت میں ایک ٹپکا ہوا آنسو اور ایک حلق میں پھنسا ہوا۔ تو پھر اس نے اللہ کے وسلم کی تعریف کی کہ اپنی قوم کے شریف ترین خاندانی مرد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا اگر آپ احسان کر دیتے تو کیا جاتا، انسان غصے میں بھی احسان کر جاتا ہے، آپ فدیہ مانگ لیتے تو ہم سب کچھ آپ کے ڈھیر کر دیتے، تو آپ نے جن لوگوں کو قید کیا ان میں نضر بن حارث آپ کے قریبی، سب سے قریبی لوگوں میں سے تھا۔ تو خیر بہرحال، لیکن یہ ہے کہ وہ مرثیہ دیر سے پہنچا۔ اس سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے خاص طور پہ، مطلب آج کل کے حوالے سے ہم جو رہنمائی لے سکتے ہیں، یہ سیرت ہے نا، ایک بات یہ ہے کہ جو حدیث ہے نا اور قرآن ہے، وہاں آپ کو بہت سی باؤنڈریز نظر آتی ہیں، سیرت بہت اوپن اینڈڈ ہے، یعنی بہت اوپن اینڈڈ سے مراد اس کے فوائد بھی ہیں، اس کے نقصانات بھی ہیں۔ اوپن اینڈڈ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی بندہ کچھ بھی نکال سکتا ہے، اور اوپن اینڈڈ ہونے کی وجہ سے یہ بھی فائدہ ہے کہ بہت فلیکسیبلٹی پیدا ہو جاتی ہے آپ کے لیے ڈیسیژن لینے میں، ٹھیک ہے، یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ایونٹ سے اب آپ دیکھیں، ایک ایک واقعے سے، کہ ایک بندے کو آپ نے جو ہے کہا کہ بدر میں مارنا نہیں ہے، بدر میں مارنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ ان کی طرف سے لڑائی کرنے کے لیے آئے ہیں، اور کچھ کے بارے میں کہا کہ جی ان کو ضرور مارنا ہے، اور ان کی موت پہ جو ہے وہ خوشی کا اظہار کیا، کچھ کو قیدی بنا لیا اور کچھ کو قیدی بنا کے مروا دیا، ٹھیک ہے، اور کچھ کو مروا دیا تو ان کے بارے میں مرثیہ پہنچا تو کہا کہ میں شاید ان کو چھوڑ دیتا، ٹھیک، تو یہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، مطلب بہت زیادہ فلیکسیبلٹی ہمیں نظر آتی ہے سیرت کے اندر۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر قسم کے حالات میں ہمارے لیے ڈیسیژن کرنے میں جو ہے وہ آسانی ہو سکتی ہے، یا ہمیں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایک وجہ مل سکتی ہے۔ ابو لہب کے بارے میں آتا ہے کہ یہ تو خیر جنگ میں شریک ہی نہیں ہوا تھا، لیکن واپسی پہ اس کو ایک پھوڑا نکلا تھا یا طاعون کہہ لیں، ایسی بیماری تھی کہ جو متعدی تھی، تو گھر والوں نے بھی اس کو علیحدہ کر دیا، وہ اکیلا ہی پھر جو ہے وہ تنہائی میں ہی مرا، اور عرب جو ہے وہ اس کو منحوس بھی سمجھتے تھے اس بیماری کو، یہاں تک کہ اس کی لاش بھی گلتی سڑتی رہی 3 دن تک۔ پھر اس کی اولاد کو قریش نے آر دلایا اور انہوں نے وہ پھر گڑھا کھدوا کے اور لکڑی سے دھکیل کے جیسے لاش جو ہے وہ پھینکی ہے، تو اس کا بھی انجام یہی ہوا، وہ بدر سے واپسی کے مطلب کچھ ہی عرصے بعد وہ اس طرح سے مر کھپ گیا۔
آپ وسلم جب مدینہ واپس ہوئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت رقیہ کو دفن کر کے فارغ ہو رہے تھے۔ آپ وسلم کی جو بیٹی تھی وہ علیل تھی، اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بدر میں شرکت نہیں کر سکے۔ تو منافقین کو تو خیر فتح کا یقین ہی نہیں آیا، لیکن یہ ہے کہ بعد میں جب وہ قیدی سردار پہنچے تو پھر ان کو یقین آیا۔ تو قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا، کچھ سے فدیہ لیا گیا، کچھ فدیہ نہیں دے سکتے تھے تو ان کو کہا گیا کہ مسلمان بچوں کو تعلیم دے دیں، یہی ان کی آزادی کے لیے فدیہ تھا۔ تو فدیے کی رقم 1 سے 4000 درہم تھی، مختلف لوگوں کی مالی حیثیت کے اعتبار سے فدیہ لیا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے جو آپ وسلم کے چچا تھے ان سے 2 گنا زیادہ لیا گیا، بلکہ انہوں نے کہا بھی کہ کیا اللہ کے وسلم یہ رشتہ داری کی وجہ سے زیادہ مہربانی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں، رشتہ داری نہیں ہے بلکہ آپ زیادہ مالدار ہیں اس اعتبار سے۔ تو خیر بہرحال پھر اس پہ قرآن کی آیات بھی نازل ہوئیں کہ ابھی آپ دے دیں، فدیہ دے دیں، بعد میں اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کر دے گا اور دے دے گا۔ بعض صحابہ نے کہا بھی کہ آپ اپنے چچا کا فدیہ معاف کر دیں، لیکن آپ نہیں مانیں۔ تو آپ وسلم کے داماد بھی دوسری طرف سے تھے، ابو العاص، وہ بھی قید ہوئے تھے، تو ان کا فدیہ ان کی اہلیہ نے، آپ وسلم کی بیٹی نے بھیجا تھا سونے کی ہار کی صورت میں، جو خدیجہ نے ان کو دیا تھا، تو وہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کر کے اس کو واپس کر دیا تھا۔ خیر بہرحال اصل میں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے تھے دل سے ایمان لے آئے تھے، لیکن ابھی سوشل پریشر کی وجہ سے اس کا اظہار نہیں کر پا رہے تھے۔ یہ بات تو بہرحال ہے کہ بدر وغیرہ میں وہ مجبوراً آئے، سوشل پریشر کی وجہ سے آپ کہہ لیں، یا جیسے کچھ اور رسم و رواج کی وجہ سے آ گئے، ورنہ وہ چاہتے نہیں تھے۔ تو ابھی آپ دیکھیں کہ جہاد جو ہے نا، جہاد اس میں ہم نے تین طرح سے اس کو کیٹیگرائز کیا تھا۔ ہم نے کہا تھا پہلا مرحلہ جہاد کا تھا اباحت کا، کہ جب جہاد جو ہے وہ الاؤڈ تھا۔ یہ سلائیڈ اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس کو ہم اگر تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کر لینا تو چیزوں کو سمجھنے میں بڑی آسانی رہے گی۔ یہ جو اباحت ہے نا، یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اباحت بدر تک رہی ہے۔ بدر کا معاملہ بھی جو ہے وہ اباحت کے مرحلے میں شامل تھا۔ پھر اس کے بعد دفاعی جہاد شروع ہوا۔ دفاعی جہاد جب شروع ہوا ہے تو وہ احد میں شروع ہوا ہے، کیونکہ احد میں وہ آئے ہیں۔ پھر یہ دفاعی جہاد چلتا رہا یہاں تک کہ فتح مکہ کے موقع پہ خندق وغیرہ بھی دفاعی جہاد ہی تھا۔ حدیبیہ میں بھی مقصد جو ہے وہ جنگ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ ہاں، فتح مکہ سے پھر اقدامی جہاد شروع ہوا، فتح مکہ۔ تو بیسیکلی جہاد کی ترتیب یہی ہے، جہاد کی ترتیب یہی ہے۔ آپ پہلے دن سے اقدامی جہاد نہیں شروع کریں گے، پہلے دن سے شروع میں جو ہے وہ اباحت ہے، پھر اس کے بعد دفاعی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اقدامی جہاد ہے۔ تو ابھی تک ہم نے جو غزوات اور سرایہ ڈسکس کی ہیں، یہ سب اباحت کے دور میں داخل ہے، کہ جب جہاد الاؤڈ تھا۔ الاؤڈ کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ نے خود سے اسیسمنٹ کرنی ہے، کرنا ہے نہیں کرنا ہے، موقع کے اوپر فیصلہ کریں، بس ڈیسیژن لیں اس کے نتائج کو سامنے رکھتی ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو یعنی آپ کے اوپر لازم کچھ نہیں ہے۔ دفاعی میں تو وہ لازم ہے نا کہ آپ نے کرنا ہے، کرنا ہی کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا سریہ سیف البحر تھا، پھر سریہ عبیدہ بن حارث تھا، پھر سریہ الخرار تھا، پھر غزوہ ہوا ابوا، پھر غزوہ بوات ہوا، پھر غزوہ صفوان ہوا، پھر غزوہ ذو العشیرہ ہوا، پھر سریہ نخلہ ہوا۔ تو یہ تقریباً جو ہے وہ 8 کے قریب آپ کہہ لیں کہ سرایہ اور غزوات ہو چکے تھے۔ آپ چائے لائے ہیں یا اس کو میں کہوں؟ جی، تو یہ سب غزوہ بدر سے پہلے ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جو آپ کہہ لیں کہ غزوات ہیں، یہ سرایہ، یہ تقریباً کتنے بن جاتے ہیں؟ میرے خیال میں 8 تو ہیں، 8 ہیں۔
4 اس میں سرایا تھے اور 4 اس میں غزوات ہیں۔ اس کے بعد پھر بدر ہوا ہے۔ بدر کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوا، اس کو ہم آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ سلسلہ تھا توہین کا، یعنی اچانک ہی ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے مدینہ کے اندر کچھ یہودیوں نے توہین کرنا شروع کر دی۔ اس کو ہم آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے بدر کے بعد کا جو بڑا غزوہ ہے، یعنی مدنی پیریڈ میں آپ کو جہاد بہت غالب نظر آتا ہے، جس طرح مکی پیریڈ میں دعوت ہے۔ تو مکی دور کو آپ مطالعہ کریں گے تو ایسے لگے گا جیسے دعوت کا دور ہے، اور مدنی دور کا آپ مطالعہ کریں گے ایسے لگے گا جیسے جہاد کا دور ہے، یعنی ہر چند ماہ کے بعد جو ہے وہ کوئی غزوہ، کوئی سریہ جو ہے اس کے لیے نکلا جا رہا ہے۔ تو غزوہ بنو سلیم، کرکلۃ القدر بھی اس کو کہتے ہیں، مطلب جگہ کے اعتبار سے وہ جگہ کا نام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنو سلیم جو ہے اور اسی طرح سے بنو غطفان جو ہے یہ مدینہ پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو قریب کے مطلب بدو قبائل جیسے تھے، عرب میں پھیلے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی بدر سے واپسی ہوئی ہے ابن اسحاق کے مطابق کوئی 7 دن کے بعد، یعنی بدر سے واپسی کے 7 دن بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کھڑے ہوئی ہے بنو سلیم کی طرف، جب آپ کو اطلاع ملی، بجائے اس کے کہ وہ مدینہ کے اوپر حملہ آور ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ بھی آپ کہہ لیں اسٹریٹجی ہوتی تھی کہ اطلاع جب ملتی تھی نا کہ وہ مدینہ پہ حملہ آور ہونے والے ہیں تو انتظار نہیں کرتے تھے، خود نکل جاتے تھے۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ انتظار کیا۔ خندق کے موقع پہ وہ بھی ایک اسٹریٹجی تھی کہ آپ نے مدینہ کے اندر قلعہ بند ہو کے محصور ہو کے جو ہے وہ جنگ لڑی، تو وہ بطور اسٹریٹجی تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 200 صحابہ کا لشکر لے کے نکلے۔ حضرت علی کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، جھنڈے کا رنگ سفید تھا۔ نماز کے لیے جو امام مقرر کیا گیا ابن ام مکتوم کو، اور انتظامی معاملات کے لیے سبا بن عرفتا کو، لیکن یہ ہے کہ وہ لوگ وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پہنچے تھے۔ یہ اگر یہاں پہ دیکھیں تو ہاں یہ جگہ بنتی ہے بنو سلیم، یہ مدینہ ہے۔ تو یہ مدینہ سے یہاں پہ کرکرۃ القدر یہ علاقہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی بیر معونہ، یہ بھی واقعہ بڑا معروف ہے بیر معونہ کا۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو جب اسلامی لشکر یہاں پر پہنچا ہے تو وہ لوگ بھاگ کر پہاڑوں میں چھپ گئے، لیکن یہ ہے کہ ان کے اونٹ وغیرہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ تو وہاں ایک چرواہا تھا جس کا نام یسار تھا، وہ ان کے اونٹ وغیرہ جو ہے وہ چرا رہا تھا، تو اس کو بھی جو ہے وہ مسلمانوں نے پکڑ لیا۔ تو بعض روایتوں میں ہے کہ 3 دن آپ وہاں پر رہے، یعنی یہ بھی آپ کی اسٹریٹجی ہوتی تھی کہ جہاں جاتے تھے پھر آپ کچھ دن وہاں قیام کرتے تھے تاکہ انہیں احساس دلائیں کہ مطلب ہم چاہیں تو یہاں کے بیٹھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور جب تک یہ اباحت کے دور میں تھا قتال کا ٹائم پیریڈ، تو اس میں ایک چیز نظر آتی ہے جب آپ غور کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کا عموماً تعاقب نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، مطلب اصل مقصد تھا روب طاری کرنا، ٹھیک ہے، روب طاری ہو گیا بس ٹھیک ہے، وہ روب اس طرح سے کہ وہ حملہ آور آپ پہلے چلے جائیں، ٹھیک ہے، بھاگ گیا پیچھا نہ کریں، کوئی اس کے مال مویشی آ گئے لے کے آ جائیں، چند دن وہاں قیام کریں آ جائیں، یعنی جنگ کو اوائڈ کیا۔ مقصد اگر حاصل ہو گیا نا، مقصد حاصل یہ ہو گیا کہ وہ مطلب روب طاری ہو گیا، ٹھیک ہے، اور ان کی طرف سے آپ پرامن ہو گئے، مقصد حاصل ہو گیا تو آپ نے جنگ کو اوائڈ کیا شروع میں۔ اسلام سے جنگ اوائڈ ہو گئی کیونکہ وہ تیار نہیں تھے، اگر وہ تیاری کر لیتے تو جنگ ہو جاتی۔ ہاں یہ بھی ہے، یا ان کو امید نہیں ہوتی تھی، ہاں ان کو امید نہیں ہوتی تھی کہ مسلمان آئیں گے، تو جب وہ دیکھتے تھے، اصل بات تو حوصلہ ہے نا، حوصلہ ہے، تو یہ بڑا ضروری ہے۔ ویسے حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا روب طاری کر دیا گیا، وہ بھی آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے اسٹریٹجی میں کہ ایڈوانسمنٹ جو ہے نا یہ روب طاری کرتی ہے، جب آپ پیش قدمی کرتے ہیں نا تو یہ دشمن کے اوپر یہ چیز روب طاری کرتی ہے۔ تو یہ جو یسار تھا، خیر یہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ نماز پڑھ رہا ہے، تو مطلب یہ متاثر ہو گیا تھا اور پوچھ پاچھ کے اسلام قبول کر کے اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے وہ اس کو آزاد کر دیا۔ تو
صحابہ کی تعداد 200 تھی، اونٹ ان کے 500 تھے، 100 اونٹ تو خمس میں نکل گیا 20%، تو ہر صحابی کے حصے میں آپ کہیں کہ 2 اونٹ آئے۔ یہ تو بغیر لڑائی کے مل گیا نا، یہ بھی مالک ہے، وہ تو احکامات اصل میں جو ہے وہ بعد میں آئے، وہ بعد میں آئے جب یہود کے ساتھ جو ہے نا وہ ہوا تھا معاملہ بنو نذیر کا۔ بنو سلیم کے بعد جو ہے وہ بنو قینقاع، یہ یہودیوں کے 3 قبیلے تھے۔ سب سے پہلے بنو قینقاع کا مارکہ پیش آیا، تو بنو قینقاع جو ہے وہ حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف تھے، ان کی نسل میں سے تھے۔ ویسے تو حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، تو حضرت یوسف کی نسل میں سے یہ تھے بنو قینقاع۔ جبکہ بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ 2 اور بھی یہودیوں کے قبیلے تھے، مدینہ میں تھے، تو یہ حضرت یعقوب کے بیٹے لاوی ان کی نسل میں سے تھے۔ تو بنو قینقاع جو ہے یہ یہودیوں کا سب سے جنگجو قبیلہ تھا، سونار بھی تھے، اسلحہ سازی کی فیکٹریاں بھی تھیں، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن سلام کا تعلق اسی قبیلے سے تھا، اور وہ خیر ایمان بھی لے آئے تھے۔ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا وہ بھی انہی کا حلیف تھا۔ تو بنو قینقاع کا ایک بوڑھا یہودی تھا، شاش بن قیس اس کا نام آتا ہے، ساشی لوگ تھے یہ۔ اس نے ایک نوجوان کو تیار کیا کہ اوس اور خزرج آپس میں بیٹھے تھے کہ وہاں جا کے جنگ بعث کا تذکرہ کرو اور دونوں طرف سے جو شاعری پڑھی گئی تھی اس کا تذکرہ کرو۔ تو وہ جب اس نے کیا تو وہ جاہلیت کی چیخ و پکار شروع ہو گئی، یہاں تک کہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے، اوس اور خزرج کے کچھ لوگ، اور انہوں نے کہا جی آ جائیں میدان حرہ میں دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقع پہ پہنچے اور آپ نے جنگ کی آگ کو جو ہے وہ ٹھنڈا کیا۔ پھر وہی جو قرآن کی آیات تھیں کہ دیکھو وَأَلَّفَ بَيْنَ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ تم آپس میں دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور اللہ کی رحمت سے تم بھائی بھائی بن گئے، ٹھیک ہے۔ تو اب پھر وہ جاہلیت والی باتیں نہ کرو۔ ایک تو یہ کرتے تھے، مطلب یہودی جو ہیں وہ جنگ کی آگ بھڑکانے کی کوشش کرتے تھے۔ دوسرا اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ انہوں نے سازش جاری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی بھی سازش کی تھی انہوں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ کی اور کہا کہ دیکھو قریش کا جو حشر ہوا ہے نا بدر میں، تو مطلب اس سے تنبیہ حاصل کرو۔ تو یہ آگے سے بگڑ گیا، کہنے لگے جی قریش تو لونڈے لپاڑے تھے، ان کو کیا جنگ کا پتہ، مطلب ہم لوگوں کے ساتھ جب آمنا سامنا ہوگا تو پھر دیکھیں گے، ابھی آپ بڑا بول نہ بولیں۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس پہ خاموش ہو گئے، لیکن اس سے وہ مزید شیر ہو گئے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو جو ہے وہ روب میں لے آئے۔ اس کے بعد ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک مسلمان خاتون جو ہے وہ کسی یہودی سونار کے پاس گئی، کیونکہ ان کا گولڈ کا کافی کام تھا، تو وہاں زیورات وغیرہ کی خرید و فروخت کے سلسلے میں، تو دکان پہ جیسے چند اور بھی یہودی بیٹھے تھے، تو ایک یہودی کو شرارت سوجی کہ وہ خاتون جب بیٹھی تھی وہ خرید و فروخت میں، وہ تو اس میں مگن تھی، تو وہ پیچھے گیا اور اس نے اس کی جو چادر تھی نا اس چادر کے ساتھ کیل ٹھونک دیا۔ تو اب اس نے اس چادر سے اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا تھا اچھے سے، تو جب وہ خاتون کھڑی ہوئی ہے نا تو بے دھیانی میں وہ چادر اس کی اتر گئی، تو یعنی اس کا سطر کھل گیا۔ اب اس نے چیخو پکار شروع کر دی، قریب سے ایک مسلمان گزر رہا تھا تو اس نے پوچھا کیا ہوا، تو اس نے کہا کہ اس نے میرے ساتھ شرارت کی۔ اس مسلمان کو غصہ آیا اور اس نے وہ یہودی قتل کر دیا۔ اب یہودیوں کو یہ ہوا کہ ہمارے محلے میں مسلمان نے قتل کر دیا، وہ 5-6 اکٹھے تھے، انہوں نے مل کے اس مسلمان کو شہید کر دیا۔ اب یہ واقعہ جو ہے وہ آگے بڑھ گیا اور دونوں طرف سے تلواریں نکل آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ اب ان کی شرارتیں زیادہ بڑھ رہی ہیں، تو انہوں نے ایک طرح سے اپنا معاہدہ بھی توڑ دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ معاہدے میں یہ بھی تھا کہ اختلاف کی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، خود سے یہ نہیں کریں گے۔ اور پھر اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی بھی سازش کر چکے تھے، پھر مسلمانوں میں جنگ کی آگ بھی بھڑکا چکے تھے، اور پھر یہ بھی ایک واقعہ ہو گیا، ایونٹ ہو گیا۔ پھر جبریل علیہ السلام بھی جو ہے وہ بعض سیرت نگاروں نے کہا ہے کہ یہ آیات لے کے نازل ہوئی ہے، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، کہ اگر کسی قوم سے آپ کو خیانت کا اندیشہ ہے تو پھر معاہدہ اٹھا کے پھینک دیں۔
جب وہ معاہدے کی پاسداری نہیں کر رہے تو پھر آپ کے اوپر بھی اس کی پاسداری جو ہے وہ لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے. خیر یہ وجہ بنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے وہ بنو قینقاع کا جو ہے وہ محاصرہ کیا. یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ مدینہ ہے، مدینہ کے دونوں طرف ہرے ہیں، یعنی یہ پہاڑ ہے مدینہ کے دونوں طرف. کسی وقت میں ان پہاڑوں سے لاوا نکلا تھا. ٹھیک ہے. تو حرہ داخم اور حرہ وبرا، ان کے درمیان میں جو ہے وہ مدینہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مسجد نبوی ہے. تو یہاں سے یہ بنو قینقاع ان کی بستیاں تھیں، یہ پیچھے بنو قریظہ تھے اور نیچے بنو نذیر تھے. یہ ذرا مدینہ سے ہٹ کے تھے. ٹھیک ہے. تو گویا کہ لوگ پھیلے ہوئے تھے مختلف جو ہے نا وہ جگہوں کی طرف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ کو مدینہ کا جو ہے وہ امیر بنایا یا اپنا نائب کہہ لے. بدر میں بھی یہی تھے، بلکہ غزوہ سویق میں بھی یہی امیر تھے. 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امیر رہے حضرت ابو لبابہ. تو شوال میں ہی، یعنی رمضان میں بدر ہوا ہے تو شوال میں اگلے مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع پہ چڑھائی کر دی. بہت تیزی سے ریپڈلی آپ کہیں کہ یہ ہو رہا تھا جنگوں کا جو معاملہ تھا. حضرت حمزہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا. جھنڈا عموماً سفید ہوتا تھا، شاید طالبان نے وہاں سے آئیڈیا لیا ہے سفید جھنڈے کا، لیکن اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا روایتوں میں آتا ہے سفید ہوتا تھا. بنو قینقاع کے جو جنگی مرد تھے وہ 700 تھے. 300 زرہ پوش تھے. وہ قلعے میں معصور ہو گئے. 15 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ہمیں رستہ دے دیں، ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، مدینہ چھوڑ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، اب آپ نیچے اترو اور جو میری شرط ہوگی نا اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کے ساتھ معاملہ ہوگا، ورنہ جنگ ہے. تو اب انہوں نے سوچا کہ جنگ میں تو قتل ہی ہونا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ کی شرط پہ اتر آتے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں کوئی ہمارے لیے گنجائش نکل آئے. تو خیر وہ انہوں نے ہتھیار اتار دی اور نیچے آ گئے، ہتھیار ڈال دیے. عبداللہ بن ابی جو ہے وہ ان کا حلیف بھی تھا اور یہ سمجھتا بھی تھا کہ یہ بڑے کام کے لوگ ہیں مسلمانوں کے خلاف. تو وہ سفارش کے لیے آ گیا اور اس نے بڑا اصرار کیا کہ جی یہ جنگ بواس میں میرے بڑے ساتھ تھے، آپ ان کے بارے میں میری سفارش قبول کریں، اب آپ 700 بندے ماریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سفارش کو ناپسند کیا، لیکن وہ اڑا رہا اور یہاں تک کہ وہ اتنا اس نے اصرار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جان بخشی کر دی. اس کی وجہ یہ تھی کہ انصار میں اس کا ایک بڑا اہتمام تھا، بلکہ انصار کے بڑے سردار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے تھے کہ اللہ کے وسلم اس کی ایکسیپٹنس ہے، کیونکہ ابھی مسلمان بھی نئے مدینہ میں آئے تھے نا. ظاہر بات ہے مکہ میں تو جو ہے وہ مہاجرین کا ایک پرانا جو چلا آ رہا تھا، مدینہ کے اعتبار سے وہ نیو کمرس تھے اور وہ مدینہ کے مقامی لوگ تھے آباء و اجداد کے اعتبار سے، تو اس لیے اس کا کچھ کرنا پڑتا تھا. بظاہر وہ مسلمان بھی ہو گیا تھا، اپنے آپ کو مسلمان شو بھی کرتا تھا. اب اتنی گہری باتیں سارے سادہ لوگ مسلمان نہیں سمجھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کر دیا، جان بخشی کر دی. اور شرط یہ رکھی کہ مدینہ چھوڑ کے چلے جائیں، لیکن اپنا مال اور اپنے ہتھیار چھوڑ جائیں گے، خود نکل جائیں. تو یہ پھر یہاں سے نکل گئے، پھر شام کی طرف چلے گئے تھے بنو قینقاع جو. اصل میں عبداللہ بن ابی نے ان کو قلعہ بند ہونے کا کہا تھا، مشورہ دیا تھا بنو قینقاع کو اور کہا تھا کہ پیچھے سے میں آ جاؤں گا. اور خیر اس کو بھی ہمت نہیں پڑی، وہ بھی لڑنے کو تیار نہیں تھے، وہ اس کی امید پہ بیٹھے تھے، یہ ان کی امید پہ بیٹھا تھا کہ وہ کوئی لڑائی کریں گے. تو دونوں کے اوپر اللہ نے روب طاری کر دیا، تو اس طرح سے وہ معاملہ پھر آگے نہیں چلا. تو اس لیے بھی وہ سفارش میں آگے تھا. خیر اس نے تو یہ بھی کوشش کی کہ ان کو جلا وطن نہ کیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر جلا وطن کر دیا. تو 3 دن کی مہلت دی گئی تھی یہودیوں کو، 3 دن میں یہاں سے نکل جائیں. انہوں نے پوچھا کہ ہمارا قرض ہے، بہت سے لوگوں نے دینا ہے جیسے مسلمانوں میں سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرض لے لو، سود تم میں سے کوئی نہیں لے گا، ٹھیک ہے، اپنی اصل امانت جو رقم ہے وہ لے جاؤ. حضرت عبادہ بن صامت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انچارج بنایا تھا کہ دیکھو 3 دن میں تم نے یہ کلیئر کروانا علاقہ. تو وہ پھر یہود کچھ آئے بھی بنو قینقاع کے لوگ حضرت عبادہ بن صامت کے پاس، کیونکہ ماضی میں وہ ان کے خاندان کے حلیف بھی تھے بنو قینقاع، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے خاندان کے. تو انہوں نے کہا بھی کہ آپ ہمیں کچھ وقت دے دیں. تو انہوں نے کہا نہیں، وقت شقت کوئی نہیں دینا، نکلو یہاں سے، 3 دن ہے تمہارے پاس. پھر شام میں گئے، پھر وہاں وبا پھوٹ پڑی، یہ سارے مر گئے تھے، ختم ہو گیا تھا پورا قبیلہ ہی. تو
کافی جو ہے وہ ان سے اسلحہ کافی زیادہ ملا بنو قینقاع سے، بلکہ آتا ہے کہ خمس میں 3 کمانیں، 3 تلواریں، 3 نیزے، 2 زرہیں تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ اچھا اس زمانے میں بڑا رواج تھا، ہر تلوار کا، ہر نیزے کا، ہر کمان کا اپنا ایک نام ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں تو ہوتا ہے نا کہ مطلب ویسے تو نام تو رکھ لیتے ہیں، F-16 ہے، جو ہے F-18 ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ہر جہاز کا شاید اس طرح سے نام نہیں ہوتا، لیکن وہاں یہ تھا، وہاں یہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواروں کے نام آتے ہیں، ایک کا نام بطار تھا، کمانوں کے نام آتے ہیں جیسے بیضا تھا ایک کمان کا نام، زرہ کے نام آتے ہیں جو زرہ پہنتے، فضہ تھا ایک زرہ کا نام۔ خیر بہرحال بنو قینقاع کے بعد ایک جو غزوہ ہے، غزوہ سویق، سویق ستو کو کہتے ہیں۔ اس کو سویق کا نام کیوں دیا گیا اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں۔ ہوا یہ کہ حضرت ابو سفیان نے جو ہے وہ بدر سے شکست کے بعد یہ نظر مان لی کہ جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہیں لوں گا تو میں غسل جنابت نہیں کروں گا، مطلب بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ تو اب اسے یہ تھا کہ میں جو ہے وہ بدلہ لوں۔ اب فوراً بدلہ بھی کیسے لیں، بہت مطلب پاسبل نہیں تھا۔ تو 2 ماہ بعد، بدر کے 2 ماہ بعد ابو سفیان نے 200 سوار تیار کیے، جس میں سے 40 جو ہے وہ گھوڑ سوار تھے، اور ان کو ساتھ لیا ہے اور نجد کے راستے مدینہ کا سفر کیا تاکہ خبر جو ہے وہ لیک نہ ہو۔ یہ آپ اگر دیکھیں نا یہاں سے، یہ غزوہ سویق ہے، یہ مدینہ ہے، تو عموماً یہ راستہ تھا جو کہ استعمال ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں سے گئے ہیں نجد کے راستے سے، یہاں سے گئے، یعنی گھوم پھر کے گئے، تو وہاں جا کے پھر مسلمانوں پہ جو ہے وہ حملہ آور ہوئی۔ تو یہ تقریباً 200 ان کے ساتھی تھے۔ تو مدینہ سے 19 کلومیٹر کے فاصلے پہ وادی کنات ہے، وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ قیام کیا، اور رات کے اندھیرے میں ابو سفیان، یعنی یہ بات یہ دیکھیں، یہ اس کے اندر جو ہے نا، یہ وادی کنات یہاں ہے، یہاں ابو سفیان نے 200 لوگوں کے ساتھ، یہ مدینہ ہے، تو یہ بڑی بات ہے، یہ اس کی بہادری ہے۔ 200 لوگ لے گئے مدینہ کے پاس لڑنے کے لیے۔ مدینہ اب ظاہر بات مسلمانوں کا اوریجن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں وہ لے کے گیا اور یہاں اس نے قیام کیا، اور جب رات ہوئی تو ابو سفیان جو ہے، یہ 19 کلومیٹر تھا مدینہ سے، تو رات کے اندھیرے میں مدینہ میں گیا۔ سب سے پہلے جو ہے بنو نذیر جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، بنو قینقاع تو نکل گئے، بنو نذیر کے سردار حیی بن اخطب اس کا نام ملتا ہے، اس کے پاس گیا، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر نکلا، ابو سفیان کو دیکھا تو وہ تو سہم ہی گیا۔ اس نے کہا یار ابھی حالیہ واقعہ وہ بنو قینقاع کا، انہوں نے کہا بھائی میں نہیں مل سکتا، جاؤ یار مہربانی تمہاری۔ تو وہ ابو سفیان بڑا مایوس ہوا، یار عجیب بات ہے۔ پھر وہ ایک اور جو ہے وہ یہودی سردار تھا سلام بن مشکم، اس کے پاس گیا، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے خیر ویلکم کیا، پرتکلف ضیافت بھی کی، اور ابو سفیان نے پھر اس سے پوچھا کہ بتاؤ کہ کیا صورتحال ہے، مسلمانوں کی دفاعی صورتحال کیا ہے، میں 200 بندے لے کے آیا ہوں، لڑ سکتا ہوں کہ نہیں لڑ سکتا؟ اس نے بتایا ساری صورتحال، انہوں نے کہا یار نہیں، بہت مشکل ہے۔ تو ابو سفیان کو بھی پھر ہمت نہیں ہوئی کہ مدینہ پہ حملہ کرے۔ اب اس نے کہا یار کچھ تو کرنا ہے نا، کچھ تو کرنا ہے۔ تو پھر کیا کیا کہ مدینہ کے نواح میں ایک عریض نامی نخلستان تھا، نخلستان مطلب کھجوروں کے درخت وغیرہ تھے، تو وہ درخت جلا دیے، کچھ گھر تھے وہاں مسلمانوں کے وہ جلا دیے، چارہ تھا، فصلیں تھیں، ان کو آگ لگا دی۔ ایک انصاری صحابی تھے، وہ کھیتوں میں کام کر رہے تھے، اور ان کے ایک ملازم تھے، انصاری صحابی کا نام معبد بن عمر ملتا ہے، تو وہ ان کے ملازم کو بھی اور انصاری صحابی کو بھی قتل کر دیا، اور پھر اس طرح سے جو ہے وہ واپسی کی مدینہ کی طرف، ٹھیک ہے، مطلب مالی نقصان کیا کچھ، اور 2 بندے شہید کر دیے۔ تو یہ جو عریض نامی چراگاہ تھی یہ مدینہ سے کوئی 5 کلومیٹر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھا کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھا کیا ہے
تو اب یہ پھر جو ہے نا وہ انہوں نے ان کے پاس جو ہے نا وہ ستو تھے رستے میں کھانے کے لیے، تو ستو کے تھیلے تھے، تو انہوں نے وہ تھیلے پھر پھینکے تاکہ اپنا وزن کم کریں اور جلدی سے دوڑ لگا دیں۔ تو خیر وہ نکل گئے، وہ اپنا مال و اسباب جو ہے وہ پھینک کے، اسی وجہ سے اس کا نام غزوہ سویق پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیچھا کیا تھا وہ تقریباً بعض سیرت نگاروں نے کہا تھا کہ 200 لوگ تھے، جن میں سے 80 جو ہے وہ سوار تھے، اور اللہ کے رسول نے یہاں مدینہ سے کرکرات القدر تک، یہاں تک پیچھا کیا ان کا، پھر اس کے بعد آگے نہیں گئے، ٹھیک ہے۔ تو خیر بہرحال یہ غزوہ سویق جو ہے، غزوہ سویق کے بعد جو ہے وہ ذی امر، غزوہ ذی امر، یہ جگہوں کے نام ہیں عام طور پہ۔ تو سویق سے واپسی پہ آپ کو اطلاع ملی کہ بنو غطفان کی جو شاخیں ہیں، بنو سالبہ، بنو محارب، تو وہ ذی امر ایک جگہ ہے، وہاں پہ جمع ہو رہے ہیں اور مدینہ پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ اس سے بھی اب آپ دیکھیں کہ آپ وسلم کا انٹیلیجنس کا نظام بہت مضبوط تھا، فوراً خبریں مل جاتی تھی۔ جہاں آپ جاتے تھے ایک تو وہاں معاہدات کر کے آتے تھے اور پھر انٹیلیجنس کا نظام قائم کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، لین دین کا، تحائف کا تبادلہ کرتے تھے، ٹھیک ہے، اس سے لوگ خوش بھی رہتے تھے اور پھر خبریں بھی دیتے تھے۔ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ غزوہ بدر سے پہلے تو جتنے ہمیں نظر آتے ہیں تقریباً 8 تھے، 8 نہیں بلکہ غزوہ بدر کو بھی ساتھ شامل کر لے 9 کے 9 کا مقصد جو تھا نا وہ قریش کی جو معاشی ناکہ بندی ہے وہ، ٹھیک ہے۔ آج بھی کیا کرتی ہیں سپر پاورز، ہم نے کہا تھا معاشی پابندیاں لگاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ امریکہ نے ایران پہ پابندیاں لگا دیں، امریکہ نے رشیا پہ پابندیاں لگا دیں، امریکہ نے چائنا پہ پابندیاں لگا دیں، چائنا نے امریکہ پہ جواب میں لگا دیں۔ تو قومیں اسی طرح سے لڑتی ہیں، کیونکہ معاش جو ہے نا وہ آپ کی دکھتی رگ ہے۔ تو جب آپ کسی کی معاش بند کر دیں گے نا تو وہ بیچارہ فاقوں کو آ جائے گا، جب فاقوں کو آ جائے گا لڑائی کیا کرے گا؟ لڑائی وہی قوم کرے گی نا جس کا پیٹ بھرا ہوگا، بھوکوں نے کیا لڑنا ہے؟ دیکھیں نا جب یہ بدر کا معاملہ ہوا تو اس وقت جب پتہ چلا کہ مسلمانوں کا لشکر نکلا ہے، اور بلکہ اس سے پہلے بھی بعض واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ قریش کے کئی سردار جو ہے وہ پھٹ پڑے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم جاتے تھے شام میں تجارت کرتے تھے، تو اب جب بھی ہمارا کوئی قافلہ گزرتا ہے تو اس کا پیچھا شروع ہو جاتا ہے، تو گویا مطلب ہم تو انسیکیور ہو گئے نا، یعنی ایک انسیکیورٹی کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ تو جب آپ دوسروں کو انسیکیور کرتے ہیں اور آپ ان کو کارنر کرتے ہیں تو گویا پھر اب آپ ان کو ٹیبل پہ لے کے آتے ہیں۔ ٹیبل پہ اس لیے لے کے آتے ہیں، مطلب مقصود ابھی بھی آپ کا جنگ کرنا نہیں ہے، مقصود آپ کا یہ ہے کہ ٹیبل پہ آ جاؤ اور میری شرائط پہ کانٹیکٹ کرو، ہاں میری معاہدہ بھی کرو، امن کا معاہدہ، لیکن میری شرائط پہ۔ لیکن دیکھیں وہ ان لوگوں کا معاملہ یہ نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہونا چاہتے تھے۔ دیکھیں جیسے قرآن نے بھی سورہ بقرہ کے شروع میں کہا کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو ایمان لے آئے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو ڈٹ گئے تھے، انہوں نے ایمان لانا ہی نہیں تھا۔ اب مسئلہ یہ بھی نہیں تھا کہ ہم نے زبردستی ان کو ایمان پہ مجبور کرنا ہے، یہ بھی مسئلہ نہیں تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ نہ وہ خود ایمان لاتے تھے نہ وہ ایمان لانے دیتے تھے۔ یہاں پہ مسئلہ آتا ہے، یعنی اسلام یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ ہماری دعوت کے عمل میں کیوں رکاوٹ بنتے ہو، ہماری دعوت تو پھیلنے دو۔ اب مکہ میں کیا تھا، 13 سال میں انہوں نے دعوت پھیلنے دی، 13 سال میں ان کا آبجیکٹو کیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو جائیں، خاموش ہو جائیں۔ بھائی کیوں خاموش ہو جاؤ، تمہیں کیا کر رہے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، اچھی لگتی ہے قبول کر لو، کوئی لڑائی ہے، لڑائی نہیں ہے، بلکہ ہم کمزور ہیں، مظلوم ہیں، وہ ظلم بھی کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جب ہم دعوت کے مرحلے میں ہوں گے
اور جب ہم دعوت کے ذریعے سے لوگوں کو دین کی طرف لے کے مطلب ہم کنونس کرنا چاہتے ہیں نا، تو بھئی آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ دوسرے کو کنونس کر لیں، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں میں نے تمہیں یہ کرنے ہی نہیں دینا، تمہارا میسیج ہی دوسرے تک نہیں پہنچنے دینا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، یہ پھر جو ہے نا یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے کہ تم اللہ کا میسیج بھی دوسرے تک نہیں پہنچنے دیتے. تو اب یا تو تم سائڈ پہ ہو جاؤ یا پھر مقابلے میں آ جاؤ. یہ بات تھی اصل میں. بعد میں بھی ہوا نہیں کہ سب سے لڑائیاں کی گئیں، ایسا نہیں تھا. تو مقصد یہی تھا کہ قریش جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے، نہ صرف رکاوٹ بنے ہوئے تھے بلکہ چاہتے تھے کہ آپ کو ختم کر دیں، مسلمان ختم ہو جائیں. ظاہری بات ہے کہ یہ سب بھی تھا. یعنی یہ نہیں تھا کہ چاہت صرف مسلمانوں کی طرف سے تھی کہ ہم غالب ہو جائیں، ان کی طرف سے نہیں تھی کہ وہ غالب ہو جائیں. ان کی طرف سے تھی تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے نکلے. ان کی طرف سے تھی تبھی تو انہوں نے رستے میں پیچھا کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ قتل کرنے کے اوپر انعامات رکھے ہیں، آپ کو پکڑنے کے اوپر انعامات رکھے ہیں. ان کی طرف سے کوششیں تھیں تبھی تو شعب ابی طالب میں کارنر کیا، سارا کچھ تھا. ان کی طرف سے کوششیں تھی تبھی تو جو ہے وہ صحابہ بہت سارے جو ان کو تشدد برداشت کرنا پڑا. تو وہ بھی یہ کوششیں کر رہے تھے کہ ہم غالب آ جائیں. ایسی ہے جہاں پہ بھی قوت ہے نا وہ اپنا غلبہ چاہتی. امریکہ جو ہے اسے کوئی جہاد کا نعرہ دینے کی ضرورت نہیں، وہ اپنا غلبہ چاہتے ہیں. ہر اسٹیٹ اپنی آئیڈیالوجی کو غالب کرنا چاہتی ہے، بس فطری چیز ہے یہ. چائنا اپنے غلبے میں لگا ہوا ہے. چائنا کیوں چاہتا ہے؟ ٹھیک ہے چاہتا ہے، اسے پتہ ہے کہ بھائی اگر میرا غلبہ نہیں ہوگا تو دوسرا غالب آ جائے گا. ایسے ہی ہے نا، خلا تو ہے نہیں. ٹھیک ہے، گھر سے مثال لے لیں، یا شوہر غالب ہوگا، شوہر نہیں ہوگا تو بیوی آ جائے گی. بہت دفعہ بیوی جو ہے وہ پہلے بول پڑتی ہے. کیوں بول پڑتی؟ کہتی ہے کہ میں اس لیے بولی ہوں تاکہ تم نہ بولو ہیں. تو یہی صورت حال ہے. خلا اگر آپ پیدا کریں گے نا، خلا طاقت کا، قوت کا، پاور کا، تو پاور تو ہے، دوسرا پاور جو ہے وہ لے لے گا. جب دوسرا پاور لے لے گا تو پھر آپ جو ہے کمزور ہوں گے. جب آپ کمزور ہوں گے تو پھر کمزور پوزیشن میں آپ نہ تو جسٹس لا سکتے ہیں، نہ عدل لا سکتے ہیں، بلکہ اپنے دین کو پریکٹس بھی نہیں کر سکتے. تو اسلام کہتا ہے غالب پوزیشن میں رہو تاکہ دین کو آسانی سے پریکٹس تو کر سکو، جیسے تم چاہتے ہو ویسے تو پریکٹس کر سکو. دیکھیں نا، طاقت کا جو حصول ہے نا وہ دین میں مطلوب ہے. اور طاقت بھی ان ٹرم آف ضروری نہیں گورنمنٹ، مطلب جہاں پہ بھی طاقت ہے. جسے آپ طاقت کے منابع کہتے ہیں نا، پاور سورسز میں ایک بڑا سورس مال ہے. عجیب بات یہ ہے کہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے ایک جگہ بحث کی ہے. انہوں نے کہا مال کا حصول مطلوب ہے. ایک مال کا حصول اس مقصد سے ہے کہ میں جو ہے نا وہ امیر بن جاؤں، یہ تو گھٹیا مقصد ہے نا. ایک مال کا حصول اس مقصد سے ہے کہ بھئی مال بھی سوسائٹی میں پینیٹریٹ کرنے والی قوتوں میں ایک بڑی قوت ہے. مطلب کیپٹلسٹک سوسائٹی ہے، اب اس میں جتنے بڑے بڑے بلینئرز ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس مال کی قوت ہے نا. مال کی قوت کی وجہ سے وہ اپنی آئیڈیالوجی سیل کر رہے ہیں، دنیا میں ان کا ایک نام ہے. ٹھیک ہے، اب فیس بک ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑی کمپنی ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، اپنی پالیسیز لاگو کرتے ہیں، ہم چیختے چلاتے رہتے ہیں، ہم کوئی پوسٹ نہیں کرتے. کشمیر کے اوپر پوسٹ کر دیں، مجھے 2 مہینوں کے لیے انہوں نے بین کر دیا. ہماری جو ہے وہ پالیسیز آپ نے وائلیٹ کر دی ہیں، سوسائٹی سٹینڈرز آپ نے وائلیٹ کر دی ہیں، فلاں ڈمکان کر دیا. ٹھیک ہے، تو وہ ہر جو ہے وہ 2-4 ہفتوں کے بعد کوئی ایسے نوٹس آیا ہوتا ہے، اکاؤنٹ اڑا دیتے ہیں آپ کا، یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں. تو دیکھیں آپ جو ہے وہ ان کا پلیٹ فارم استعمال کر رہے ہیں. ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے، عجیب بات یہ ہے مذہبی طبقے کی، مجھے بتائیں مطلب پڑھے لکھا مذہبی طبقہ جو یونیورسٹیوں سے بھی ہو آیا، اس کی صورتحال یہ ہے کہ ایک صاحب یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے اور اس میں علماء بھی آ جاتے ہیں اور اس میں آپ دوسرے لوگوں کو بھی بلوا لیتے ہیں، ساحل ادیم کو بھی بلوا رہے اور فلاں کو بھی بلوا لیتے ہیں، عمران ریاض بھی آ جاتا ہے، فلاں بھی آ جاتا ہے. ابھی پچھلے دنوں وہ جو ایک ہوا ہے، بہت لوگوں نے سوشل میڈیا پہ نا وہ بحث کی ہے کہ جی وہ جو یوتھ اسکواڈ کنونشن ہوا ہے تو اس میں یہ کیوں بلوایا گیا عمران ریاض خان کو، وہ تو پی ٹی آئی کے ہیں، اور ساحل ادیم خیر وہ تو آئی نہیں، ان کو کیوں بلوا لیا گیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ عمران ریاض خان ایک ویڈیو ڈالتا ہے، صحیح بات ہے، اور چند گھنٹوں میں اس کے ویوز لاکھوں میں چلے جاتے ہیں. اسے 2000 مجمع سے کیا.
پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہاں 16 اسپیکر تھے، 16 اسپیکر میں سے 13 ٹھیٹ علماء تھے، 3 بندے باہر کے تھے، قاسم علی شاہ، عمران ریاض، یعنی ان 3 سے بھی ان کو اتنا انسیکیور ہے. یعنی آپ کے 13 علماء سٹیج پر ہیں تو انہیں ڈر یہ لگ رہا ہے آپ کو، مذہبی طبقے کو، کہ وہ 3 میں سے کوئی ایک ہمارے مجمع کو ہیک نہ کر لے. 2000 کا مجمع، حالانکہ وہ اس کا لاکھوں کا فالوورز ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. تو آپ کی پوزیشن کیا ہے، آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں، سمجھیں. انہیں آپ کی ضرورت نہیں، آپ کو ان کی ضرورت ہے. ان کی وجہ سے کوئی لوگ آ جائیں گے، آپ ان کو کوئی سنا کے اپنے پیچھے لگا لیں تو لگا لیں. دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ ایک جگہ واٹس ایپ گروپ پہ یہ بات شروع ہو گئی، تو ہمارے ایک بہت قابل قدر جو ہے وہ فاضل عالم دین بھی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب یہ ساحل ادیم صاحب کو بلوانا مناسب نہیں تھا. تو میں نے یہ بات کہی وہاں پہ، علماء کا واٹس ایپ گروپ تھا، میں نے کہا دیکھیں بات یہ بات آپ کہاں پہ کر رہے ہیں؟ آپ یہ بات ایک یہودی پلیٹ فارم کے اوپر کر رہے ہیں، یعنی واٹس ایپ ایک یہودی پلیٹ فارم ہے. یہودی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے پلیٹ فارم پہ کسی گمراہ مسلمان کو نہیں بلوانا چاہیے. ٹھیک ہے، ہمارے علماء انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے، اور یہ بات انہیں یہ بھی نہیں سمجھ میں آ سکتی کہ یہ یہودی پلیٹ فارم کہنے کا مطلب کیا، آپ کا ڈیٹا تک جا رہا ہے. ٹھیک ہے، مطلب آپ کا ڈیٹا جا رہا ہے، جس طرح سے وہ ڈیٹا اس کو یوز کر رہے ہیں اپنی فارن پالیسیز کے لیے، وہ تو ایک علیحدہ بات ہوتی ہے نا. مطلب اپنے آپ کو مزید مالی اعتبار سے مضبوط کرنے کے لیے انٹرنیشنل بزنس کے اوپر وہ چھائی ہوئی ہیں. آپ کہاں مارکیٹ میں بہت پیچھے ہیں، امیزون ان کا ہے، ای بے ان کا ہے، علی بابا ان کا ہے، آپ کا کیا ہے؟ چھوٹے موٹے سٹور کھولے ہوئے ہیں دراز کی طرح کے، جن کو وہ بھی بیچ دیے دراز بھی چلے بار. تو وہ تو جائنٹس ہیں، مطلب ہم تو ان کے آگے بونے بھی نہیں ہے. صحیح بات یہ ہماری صورتحال ہے. اور رشیا کو انہوں نے مارا ہے، اٹامک پاور تھا، کیوں مارا ہے؟ معاشی پابندیوں سے. اور آپ ڈیفالٹ ہونے کے قریب پہنچے ہوئی، ایک جھٹکا لگنا ہے، اڑ جانا ہے آپ نے. ہاں اڑ جانا ہے آپ کا. تو پیسے لے کے پھرنا ہے آپ نے، جو ہے وہ آپ کو ڈالر نہیں ملنا ہے، پیٹرول نہیں ملنا ہے، کچھ بھی نہیں ملنا ہے. یہ باتیں نہیں آپ سمجھا سکتے، یہ باتیں آپ نہیں سمجھا سکتے، اور وہ مزید پاورفل سے پاورفل ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور ہم ابھی چھوٹی چھوٹی باتوں میں پڑ رہی ہیں، یہ منہج میں جائز ہے، وہ جائز نہیں ہے. اور اس سے وہی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ مچھر چھانتے ہیں، سموچے اونٹ نکلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، سموچے اونٹ نکلے جا رہے ہیں، یعنی کیا استعمال کر رہے ہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیا کچھ جو ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں لاشعوری طور پہ، یہ پتہ ہی نہیں ہے. اور چھوٹی چھوٹی بحثوں میں پڑے، اچھا یہ نہیں کرنا تو وہ نہیں کرنا فلاں. ایسا ہی ہے، دیکھیں نا، یہ اہمیت تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی نا کہ حضرت عمر یا ابو جہل میں سے کوئی ایک اسلام کو مل جائے. اہمیت تو ہے، اشخاص کی بھی اہمیت ہے، مال کی بھی اہمیت ہے، اور عہدوں کی بھی اہمیت ہے، سرداری کی بھی اہمیت ہے. بس یہ ہے کہ گھٹیا نیتوں سے نہیں ہونی چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ مذہبی طبقے نے جس طریقے سے ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے نا، اور جس قسم کے کریکٹرز اور مذہبی کرداروں نے یہ قوت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی وجہ سے زیادہ بدنامی ہوئی ہے. دل میں خواہش نہ ہوتی سیٹ کی، ٹھیک ہے، پھر وہ سیٹ کے لیے کوشش کرتا، یہ مطلوب تھا. اب تو وہ بیچارہ پہلے سے ہی خواہش لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ مجھے ملے، اور جس طریقے سے وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے جوڑ توڑ کر کے اور وہی حرکتیں کر کے کہ مجھے کوئی سیٹ مل جائے، اس کے بعد تو نفرت پیدا ہوتی ہے قوت اور اقتدار سے. تو وہ جو نفرت ہے نا معاشرے میں، وہ بھی ویلڈ ہے. قوت اور اقتدار سے جو نفرت پیدا ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہبی طبقے نے جس طرح سے اپروچ کر کے یا جن گھٹیا طریقوں سے اس قوت اور اقتدار کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، وہ واقعتاً قابل نفرت تھا. ہم نام نہیں لیتے، لیکن ہمارے سامنے ہے مذہبی کردار، ہمارے سامنے ہے کیا کیا نہیں ہے. وہ اسلام کا صرف نام ہے بس. یہ ہے کہ بندے خالص ہوں، پہلے جن کی تربیت ہوئی ہو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکی دور میں تربیت کی. پھر وہ احمد جاوید صاحب ایک جملہ کہتے تھے تو وہ مجھے کافی اچھا لگا.
انہوں نے کہا بھائی جہاد کیا، جہاد کی رٹ لگائی ہوئی ہے، ہاں اگر یہ کیفیت ہو کہ ایک ہاتھ میں تمہارے تلوار ہے اور جس پہ تلوار اٹھائی ہوئی ہے نا اسی کی ہدایت کے لیے تم نے دوسرا ہاتھ اٹھایا رکھا ہے، یہ اگر کیفیت ہے، یعنی آپ کہتے ہو یا اللہ میری تلوار اس کی گردن تک پہنچنے سے پہلے میری دعا قبول ہو جائے، یہ دو کیفیتیں اپنے اندر رکھتے ہوئے جب تم جہاد کرو تو یہ وہ جہاد تھا جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اب تو یہ ہے کہ ایسا بغض پالا ہوا ہے مطلب اس نے کوشش کرنی ہے کوئی وجہ جواز ڈھونڈے، کافر تو کیا مسلمان کو بھی قتل کرنے کی، سختی ہے، دلوں کی سختی ہے۔ یہی صورتحال ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس دنیا کی دولت ہر چیز تھی، شیشے کا محل ہے، نیچے پانی چل رہا ہے اس کو ملکہ بلقیس کو اتنا جو ہے وہ ہوا کہ جی پتہ نہیں یہ اصلی پانی نہ ہو اور اس نے پانچے اوپر چڑھا لیے، یہ صورتحال ہے، ایسا صاف شفاف شیشہ آپ تصور کریں، ٹھیک ہے، تو آج کا بھی شیشہ شاید ویسا نہ ہو اپنے ٹرانسپیرنٹ ہونے میں، لیکن وہ سب کچھ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکا رسول اللہ علیہ السلام کا، ساری رات اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے، بلکہ جب وفات بھی ہوئی ہے تو اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے نا، وہ تو دیمک نے کھایا ہے لاٹھی کو اور وہ دیمک کھا گئی ہے اور پھر وہ گرے ہیں تو پھر پتہ چلا ہے، جنات تو اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے یہ صورتحال تھی۔ تو یہ ہے کہ سب کچھ ہے لیکن اندر عاجزی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ، یہ دو متضاد چیزیں جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول میں ہمیں نظر آتی ہیں کہ جب آپ فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کا جو سر تھا وہ اونٹنی کی گردن کو ٹچ کر رہا تھا، مطلب آپ اتنا جھکے ہوئے تھے۔ اب اصل میں وہ تربیت نہیں ہے، ہر کام بغیر تربیت کے شروع ہو گئے، دعوت ہے، جہاد ہے، بس کرنا ہے، حالانکہ کوئی بھی چیز ہے ٹریننگ کے بغیر نہیں، ٹریننگ کے بغیر نہیں، گاڑی آپ بغیر ٹریننگ کے چلائیں گے تو ایکسیڈنٹ کریں گے، اور ہم اس وقت ایکسیڈنٹ کر رہے ہیں، اور ایکسیڈنٹ کرتے ہوئے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں بس ہم تو دین کا فریضہ پورا کر رہے ہیں۔ دین کے فریضے پورے کرنے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، تو طاقت کا حصول ہے، قوت کا حصول ہے، یہ جو ہم سارے غزوات دیکھ رہے ہیں سارے مطلوب ہیں، یہ اس لیے تھے، لیکن ایک تو حکمت، فراست، سمجھداری، میچورٹی، وزڈم، اور پھر کب کیسے کیا کرنا ہے ایسے جیسے پتہ ہی نہ چلے اگلے کر کیا رہے آپ، جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں یار بڑا سیاسی آدمی ہے، یہ ہونا چاہیے کردار، ایسے قوم کو نکال کے لے جائے، سمجھ ہی نہ آئے ہو کیا رہا ہے، ہمارے ساتھ ہے یا ہمارے خلاف ہے، پتہ ہی نہ چلے۔ ہمارے یہاں کوئی ایک عالم ایسا ہو جائے نا جو تھوڑا اس طرح کا سیاسی ہو یا کوئی گاڑی رکھ لے کوئی بولے گا وہ گڈی کی ایسے ہی چلے شیخ عاطف سے کتنا اعتراض کرتے ہیں ان کی ٹھاٹ پھاٹ پہ ان کا اسٹائل جو ہے اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک وہ پہنچ گئے ہیں جو یونیورسٹیوں میں اور کالجز میں اور لبرل طبقے کو جہاں تک وہ جاتے وہ خالص دین کی طرف لاتے ہیں، قرآن سناتے ہیں اپنی اسپیچ میں۔ اس سے پہلے میں نے تو اپنی لائف میں کسی بندے کو اتنا وہاں جاتے نہیں دیکھا۔ خلاصہ یہ ظاہر میں وقار ہو، ٹھیک ہے، اندر عاجزی ہو، لیکن اگر اندر بھی وہی چیز ہے پھر چلیں یہ آخری ہم پڑھ لیں ذی امر کا۔ تو سویق سے، غزوہ سویق سے واپسی پر آپ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنو غطفان کی شاخوں میں سے بنو سالبہ اور بنو محارب یہ ذی امر میں جمع ہو رہے ہیں اور مدینہ پہ حملہ آور ہونے کی کوشش میں، تو آپ وسلم 400 صحابہ کو لے کے نکلے، مدینہ کے امیر جو ہے وہ حضرت عثمان تھے۔ رستے میں بنو سالبہ کا ایک شخص ملا، آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی تو اس نے اسلام قبول کر لیا، اس نے پھر ان کی وادیوں تک آپ کی رہنمائی کی، تو اسلامی لشکر دیکھ کے وہ بھاگ کھڑے ہوئے، تو ذی امر کے وہاں چشمہ تھا تو آپ نے وہاں پڑاؤ ڈالا، بارش شروع ہو گئی تو قریب ہی ایک درخت تھا، تو آپ وسلم کے کپڑے گیلے ہو گئے، تو آپ وہ سکھانے کے لیے ذرا لشکر سے سائڈ پہ ہو گئے، درخت کے نیچے جا کے جو ہے وہ آپ سستانے کے لیے لیٹ گیا، کرتا وغیرہ جو ہے وہ آپ نے اس کو درخت کے اوپر ٹانگ دیا، لٹکا دیا، تو وہ اوپر پہاڑوں سے دیکھ رہے تھے، تو ان کا جو ایک آپ کہہ لیں سردار تھا، اس نے جب یہ صورتحال دیکھی کہ آپ لشکر سے علیحدہ ہو گئے، اس نے اس چیز کو نوٹ کیا،
دہسور نام تھا اس کا، تو وہ آپ تک پہنچ گیا گھومتا گھماتا ہے نا، اور وہ معروف واقعہ ہے کہ تلوار اس کے ہاتھ میں تھی اور اس نے آپ کو جگا کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کون آپ کو بچائے گا، تو اللہ کے وسلم نے کہا کہ اللہ، تو وہ پھر لرز اٹھا۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کو دھکا دیا، بعض سیرت نگاروں نے یہ بھی کہا، یا اس کو ٹھوکر لگی، بہرحال وہ گرا ہے، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی اور اس پہ لرزہ طاری تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھا لی اور پھر اسے کہا کہ اب بتاؤ کون بچائے گا۔ خیر بہرحال اس نے پھر جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ کافی اس نے تعریف بھی کی۔ غزوہ ذی امر کے بعد جو ہے، خیر یہ تو ذی امر کا ہے، یہاں سے مدینہ سے آپ یہاں اس طرف اوپر کی طرف گئے ذی امر۔ دوسرا بحران کے غزوے کا تذکرہ ملتا ہے ذی امر سے واپسی پہ ایک مہینے کے بعد تقریباً آپ نے بحران کا جو ہے وہ رخ کیا۔ اس میں دو اسباب تھے، ایک تو قریش کی وہی تجارت گاہ، مطلب وہاں پہ اپنی پریزنس شو کرنا یا قافلے کو روکنا، اور دوسرا بنو سلیم کے کچھ لوگ وہاں پہ جمع ہو رہے تھے، تو 300 اصحاب تھے مدینہ میں۔ آپ کے جو نائب تھے وہ ابن ام مکتوم تھے، تو آپ وہاں پہنچے تو دشمن منتشر ہو چکا تھا، تو آپ نے وہاں کچھ دن قیام کیا اور پھر واپس آ گئے۔ بعض نے کہا 10 دن، بعض نے کہا 2 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا۔ تو یہ یہاں سے، یہ مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کی طرف آئے، یہاں بحران، یہ وہ راستہ تھا نا جو نیچے مکہ کی طرف جاتا تھا، تو یہ گویا کہ سینٹرل عرب بن جاتا تھا، ادھر اوپر اور ادھر نجد کا علاقہ جو تھا یہاں۔ نیکسٹ جو ہے وہ قردہ ہے۔ صفوان بن امیہ جو ہے، اس نے اپنا ایک تجارتی جو ہے وہ قافلہ لے کے جانا تھا شام کی طرف، یہ قریش کے سرداروں میں سے تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کون سا رستہ اختیار کرے، تو وہ قوم کے سامنے پھٹ پڑا۔ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ساحل کے قریب سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہے، اور انہوں نے ہمارا رستہ بند کر دیا ہے، اور ساحلی جو قبائل ہیں انہوں نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی ہے۔ اگر ہم یہاں مکہ میں بیٹھے رہے تو اللہ کی قسم ہم اپنا اصل مال کھا جائیں گے اور کنگال ہو جائیں گے، اور ہماری بقا جو ہے وہ تجارت پر ہے، شام کی اور حبشہ کی، جو ہم گرمیوں میں اور سردیوں میں کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یار کریں کیا، مسئلہ یہ ہے کہ ہر قافلے کا پیچھا ہو رہا ہے، اب مطلب اب بہت ہوگی، بدر بھی ہو چکی تھی، اب کیا کریں؟ تو قریش کے سرداروں میں سے ایک نے، اسود بن مطلب نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے، تم اس راستے سے کیوں جاتے ہو، ساحل کا راستہ ہی چھوڑ دو، میں تمہیں بتاتا ہوں ادھر نجد کی طرف سے جاؤ، یعنی وہ ادھر والا جو سائڈ تھی وہاں سے تم جو ہے نا، وہ راستہ لمبا ہے لیکن یہ ہے کہ ان کو خبر نہیں ہوگی۔ لیکن قریش اس راستے سے ناواقف تھے، راستہ لمبا تھا، وہ بھی ڈیزرٹ سے ہو کے گزرتا تھا، یہ ذرا یہ تھا کہ آپ کہہ لیں ایک طرح سے جی ٹی روڈ تھا، ہر کچھ وقفے کے بعد جو ہے وہ بستیاں تھیں، تو وہ ذرا سفر آسان ہو جاتا تھا، وہ ذرا صحرا زیادہ تھا، تو وہ ہمت بھی نہیں کرتے تھے۔ تو اسود بن مطلب نے کہا کہ میرے پاس ایک رہبر ہے، فرات بن حیان، اجلی نام تھا اس کا، وہ آنکھیں بند کر کے تمہیں رستے پہ لے جائے گا اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور وہ اس علاقے میں رہتا بھی ہے، بنو بکر کا بندہ تھا، وہ اسی علاقے میں رہتے تھے۔ تو خیر بہرحال ابو سفیان بھی اس قافلے میں شریک ہو گیا، تو یہ قافلہ جو ہے نا وہ پھر نکلا ہے مکہ سے، مکہ سے یہ لوگ نکلے، یہ نجد ہے، ٹھیک ہے، پہلے تو یہاں سے جاتے تھے نا، یہاں سے شام جاتے تھے اوپر، یہ ساحلی پٹی کے پاس سے، ٹھیک ہے، تو اب انہوں نے شام جانا تھا، تو پھر یہ یہاں سے مکہ سے پھر ادھر نجد گئے، ٹھیک ہے، پھر ادھر سے جو ہے وہ نیچے سے ادھر سے گھوم کے اوپر ادھر جو ہے نا وہ عراق کی طرف، تو یہ قردہ، یہ مقام تھا، یہ قردہ، یہ مقام، یہ مدینہ ہے، یہ مدینہ ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں مدینہ، یہ مدینہ ہے، تو مدینہ کے بالکل اوپر یہ ہے قردہ، تو یہ مکہ سے یہاں ادھر سے گھوم کے ادھر گئے، پہلے تو ادھر جاتے تھے، تو اب یہ ادھر سے ادھر گئے، یہ مدینہ کے پیرالل آ گئے، پھر یہاں سے اوپر نکل گیا اور خیبر سے اوپر نکل گیا یا نیچے نکل گیا، اور ادھر سے گھوم کے یہاں سے نکل کے ادھر چلے گئے، تو یہ مختلف راستے سے۔ خیر بہرحال نعیم بن مسعود اشجعی، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو یہ کسی کام سے مدینہ آئے، بنو نذیر کے محلے میں انہوں نے قیام کیا، یہودیوں کا محلہ تھا، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تو شراب لوگوں نے پی مجلس میں،
تو نشے کے غلبے میں انہوں نے کہہ دیا کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے قافلے روک رہے ہیں، تو اب ہم نے ایک نیا رستہ نکال لیا ہے، اب ہم نے مسئلے کا حل نکال لیا۔ وہ جیسے کوئی بندہ بڑک مارتا ہے نا، تو ویسے بڑک مار دی۔ وہاں ایک انصاری صحابی بیٹھے تھے، سلید بن نعمان، ان کے کان جو ہے وہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے کہ جی یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو وہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ کیا کیا کہ فوراً اپنے جو بھی تھے انٹیلیجنس وغیرہ دوڑائی، تو معلوم ہوا کہ جی اب یہ ہو رہا ہے، کیونکہ مکہ میں لوگ تو تھے ابھی جو مسلمان ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی کسی مجبوری کی وجہ سے، یا اسلام ظاہر نہیں کیا تھا، تو وہ خبریں تو دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 100 شہ سوار بھیجے۔ حضرت زید بن حارثہ ان کے امیر تھے، تو نجد میں کردہ کے مقام پہ مسلمان جو ہے وہ ان پہ جھپٹ پڑے، یہاں پہ کردہ کے مقام پہ۔ تو وہ ان کو پتہ بھی نہیں چلا، اور اچانک ہی چھاپا پڑا ہے، اور قریش سارا مال چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو جو رہبر تھا اور 2-3 اور لوگ بھی پکڑے گئے، باقی سارے بھاگ گئے تھے۔ تو یہ جو رہبر تھا یہ جاسوس ان کا تھا، بدر میں بھی ان کا جاسوس تھا قریش کا، لیکن بہرحال اس نے اسلام قبول کر دیا، بعد میں وہ اچھا مسلمان ثابت ہوا۔ خیر بار چلیں جی، آج اتنا کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔